بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ باخبر سویرا میں خوش آمدید۔ گڈ مارننگ ٹو یو آل۔ میں صدف عبدالجبار اور میرے ساتھ ہیں سائم خان۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ حال چال آپ کے کیسے ہیں؟ کیسے آپ کے دن گزر رہے ہیں؟ دن تو اچھے گزرے ہوں گے بھائی، کرکٹ چل رہا ہے پورے ملک میں، کرکٹ چل رہا ہے لیکن ویدر بھی تو چل رہا ہے ساتھ ساتھ۔ لیکن بہرحال اس وقت کرکٹ کا جو فیور ہے اس نے سب کچھ بھلا دیا ہے، اور پی ایس ایل جو کہ پاکستان کا برانڈ ہے، بڑا برانڈ ہے، اس کے میچز جاری ہیں۔ اور کہتے ہیں نا، شروع میں جب میچز سٹارٹ ہوتے ہیں تو ذرا ایسا لگتا ہے تمام ٹیمیں وارم اپ ہو رہی ہیں، لیکن کراچی کنگز کا جو میچ ہوا اس میچ نے ملتان سلطانز کے ساتھ کہتے ہیں نا ایک بڑے ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کل لاہور کے میچ بھی جو تھا کوئٹہ گلیڈیٹر سے، وہ بھی بڑا زبردست رہا۔ تو پی ایس ایل کی جو تاریخ ہے، یعنی سب سے بڑا جو اسکور چیز کرنے کی تاریخ ہے، تیسرا بڑا اسکور چیز کیا کراچی کنگز نے، اور شاندار پرفارمنس انہوں نے دی۔ تو یہ میچ کل تو نہیں، پرسوں کھیلا گیا تھا، تو ہم نے بھائی کراچی کنگز کی پرفارمنس پہ ذرا جلدی پہلے بات کر لی ہے۔ اور کہتے ہیں نا، انتہائی سنسنی خیز مقابلہ رہا۔ خوشدل شاہ ہمارے کھلاڑی جیمز بنز نے چوکوں چھکوں کی برسات کی، اور کنگز نے پی ایس ایل کی تاریخ کا، جیسے کہ میں نے بتایا، تیسرا بڑا ہدف چیز کیا۔ خوشدل نے دل خوش کر دیا۔ یس، انہوں نے اپنے نام کی طرح جی خوشدل نے دل خوش کر دیا، اور انہوں نے پی ایس ایل تاریخ میں جی کہتے ہیں نا 23 ترین سینچری بنائی جیمز بنز نے، اور ہم تو بڑے کہہ رہے تھے، امیدیں ان سے رکھی ہوئی تھی اور اپنی امیدوں پر پورا بھی اترے۔ اچھا، 14 چوکوں اور 4 چھکوں کی مدد سے 43 گیندوں پر 101 رنز انہوں نے بنائے۔ اب آپ سوچیں، صرف 43 گیندوں پر انہوں نے سینچری سکور کی، اور خوشدل شاہ نے 37 گیندوں پر 60 رنز بنائے۔ دونوں نے 5 وکٹ کے لیے 142 رنز کی شراکت بنائی اور طوفانی بیٹنگ کی۔ تو ذرا یہ طوفانی بیٹنگ اور یہ زبردست میچ، اس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ تو بھائی آپ یہ دیکھ رہے ہیں، اب کتنے آپ چوکے کتنے چھکے آپ دیکھیں گے۔ جیمز نے زبردست کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور خوشدل شاہ نے بھی، دونوں کی جو پارٹنرشپ تھی اس نے یہ میچ جتانے میں آسانی کر دی۔ شروع میں ویسے ایک پوائنٹ تھا، ہمیں لگ رہا تھا کہ یہ گیم ہمارے ہاتھ سے گیا، یعنی کراچی کے ہاتھ سے ملتان سلطان جیت جائے گا، لیکن پھر آپ نے دیکھے خوشی کے وہ لمحات، اور اس کے بعد جی کراچی کنگز والے یہ میچ جیت گئے۔ اب ذرا آ جاتے ہیں کل کے میچ ہونے والے میچ۔ کل ہوا جی لاہور کا میچ، اور لاہور کوئٹہ گلیڈیٹرز کا میچ تھا، جو کہ کوئٹہ نے کوئی خاص پرفارمنس نہیں دکھائی۔ لاہور کی اگر بات کی جائے تو لاہور قلندرز نے پہلے بیٹنگ کی، اور بیٹنگ کرتے ہوئے 6 وکٹوں کے نقصان پر 219 رن سکور کیے۔ آخری اوورز میں سیم بلنگز نے برق رفتار اننگز کھیلی، اور پھر صرف 19 گیندوں پر 50 رنز بنائے۔ ان کی اننگز میں 4 چھکے اور 4 ہی چوکے شامل تھے۔ فخر زمان نے 39 گیندوں پر 67 رنز بنائے۔ اسی طرح عبداللہ شفیق نے 37 اور ڈیرل مچل نے 37 رنز بنائے۔ اب 220 رنز کے تعاقب میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے کیا کیا؟ کوئٹہ گلیڈیٹرز کا آغاز جو تھا وہ نہایت مایوس کن تھا، اور 9 رنز پر 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ جب 9 رنز پر 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے تو سمجھ میں آ گیا تھا کہ اب یہ میچ کس طرف جا رہا ہے۔ اس موقع پر کوشال مینڈس اور رائلی روسو نے اسکور تیزی سے آگے بڑھایا، لیکن یہ شراکت بھی زیادہ دیر نہ چلی۔ رائلی روسو اچھا کھیل رہے تھے، ان سے توقعات تھیں، لیکن میرے خیال سے کہ جب وہ آؤٹ ہوئے تو پھر وہی بات تھی کہ ایسا لگا تھا کہ پوری ٹیم ان پہ انحصار کر، جب وہ آؤٹ ہوئے اس کے بعد پھر وکٹوں کی لائن لگ گئی۔ اچھا، اس میں پھر رائلی روسو نے اسکور تیزی سے آگے بڑھایا، اور یہ شراکت، لیکن جو رائلی کی اور جو مینڈس کی شراکت تھی وہ بھی زیادہ دیر تک نہ چلی۔ آپ کو دکھاتے ہیں ذرا کیا بات ہے، اور زبردست۔ پہلے تو میں کہنا چاہوں گی جو اردو کامنٹری ہو رہی ہے وہ سن کے بہت ہی زیادہ مزہ آیا، بہت انجوائے کیا میں نے، اور جس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا لمحہ بہ لمحہ ہمیں بتا رہے تھے کہ اب جی کیچ گیا، کس کے ہاتھ میں گیا، کون سا فیلڈر فیلڈ میں موجود ہے۔ اور انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ بھی ہے، اگر ہم پوائنٹس ٹیبل کی بات کریں تو 2 میچ کھیل رہی ہیں کوئٹہ اور لاہور نے، اور دونوں نے ایک میچ جیت لیا ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ اچھا، میں لاہور اور کوئٹہ کے میچ کے اوپر ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ لاہور کی اگر بولنگ لائن کی بات کی جائے، کیا اسپن اٹیک تھا۔ اچھا، پھر آپ اس میں رشاد حسین کی بات کر لیں، سکندر رضا کی بات کر لیں، آصف آفریدی نے کمال پرفارمنس دکھائی، اور بولنگ اٹیک اتنا مضبوط نظر آیا لاہور قلندرز کا کہ جو پہلے کبھی کسی پی ایس ایل میچ میں لیکن مجھے جس چیز کی سب سے زیادہ خوشی ہے وہ ہے فخر زمان کی پرفارمنس واپس آنے میں، ان کی فارم واپس آنے میں، اور انہوں نے کل بڑے زبردست طریقے سے جی کتنی 39 گیندوں پر 67 رنز بنائے فخر زمان نے۔ تو ہم سب بڑی بے چینی سے انتظار کر رہے تھے فخر کا، بیچ میں بہت سارے ایشوز ہوئے، وہ ٹیم کا حصہ نہیں تھے، پھر ان کے انجری انہیں ہو گئی، پھر وہ چیمپئنز ٹرافی کا حصہ بھی نہیں رہے، لیکن فخر از بیک اگین۔ تو بہت زبردست طریقے سے ٹیمیں آگے بڑھ رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جی اب مزید میچز کیا ہوتے ہیں، اور اب بات کر لیتے ہیں ایک چیز، کراچی والوں ہم نے آپ سے ریکویسٹ کی تھی
اور ریکویسٹ ہم نے یہ کی تھی کہ جب میچز ہوں گے پی ایس ایل میں، کیونکہ اب تو بہت ساری چیزیں جس میں چینجز آ گئی ہیں، آپ لوگوں کو شکایتیں تھیں وہ شکایتیں دور بھی کی گئی ہیں، اسٹیڈیم کو رینوویٹ کیا گیا، ایک الگ سے برج بنایا گیا، پیڈسٹرین برج جہاں سے آپ آ سکتے ہیں. اب کیا وجوہات ہیں کہ آپ اسٹیڈیم نہیں پہنچتے ہیں؟ بڑا افسوس ہوا کل دیکھ کے. کیوں کراچی والے ہمیں کوئی ریزن بتائیں، کوئی کسی طریقے کا فیڈ بیک دیں. آئی تھنک کسی کو جا کے پوچھنا چاہیے کہ بھائی آپ لوگ میچ دیکھنے کیوں نہیں آتے ہیں. سڑکوں پر دیکھو تو عوام کا جمع کثیر ہمیں نظر آتا ہے، جگہ جگہ ٹریفک جام ہوا ہوتا ہے، مگر خالی ہوتے ہیں اسٹیڈیم جو کہ آپ کے پیسوں سے، آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے بنائے ہوئے یہ اسٹیڈیمز ہیں، اور آپ ہی کی تفریح کے لیے، آپ ہی کے انٹرٹینمنٹ کے لیے. اور پھر جب اگر میچز نہیں ہوں گے پھر بھی ہمیں عوام کو ایشو ہوتا ہے. اور دیکھیں میں کل بیٹھ کے دیکھا تھا کہ بڑا پراپر آرگنائزڈ وے میں ٹریفک پلان بھی دیا گیا، ساری چیزیں بتائی گئیں، اوور ہیڈ برج بھی بتایا گیا، گاڑی کی پارکنگ 2000 سے زائد گاڑیوں کی پارکنگ کیپیسٹی ہے اپنے کراچی والے اسٹیڈیم کے اندر. مجھے لگتا ہے جیتو کے پاس دے دینا، پھر تو خوشی خوشی جائیں گے، پھر تو آ جائیں گے. لیکن بھائی پی ایس ایل کے اندر بھی اگر آپ انعامات ہیں، آپ موبائل فونز بھی جیت سکتے ہیں، آپ اسمارٹ واچز بھی جیت سکتے ہیں، بائکس بھی جیت سکتے ہیں. ہم نے بتایا بھی تھا آپ لوگوں کو کیچز پکڑنے پہ اور دیگر چیزوں کے اوپر. تو یہ چیز ہے، یہ ریوارڈ ہے آپ لوگوں کے لیے. اچھا کراچی کی بات ہم کر ہی رہے ہیں تو کراچی کنگز کے ہم ذرا ٹیزر کے گانے کی بات بھی کر لیتے ہیں کہ پی ایس ایل کے 10ویں ایڈیشن کے اندر کراچی کنگز کا جو اینتھم ریلیز کیا گیا ہے، جس کے اندر عاصم اظہر ہیں اور طلحہ یونس ہیں، اور اس گانے کو نام دیا گیا ہے کنگز فلو. سناتے ہیں آپ کو. کراچی میرا شہر جتنی گلیاں اتنے پلیئر سب مناؤ اپنی خیر ٹیلنٹ ادھر خون میں مینٹالٹی تو جی یہ ہے کراچی، اور مجھے تو بڑا مزہ آیا یہ اینتھم سن کے. اٹ واز ویری بہت کول اور بہت جینزی اینتھم تھا. اور نوجوانوں کو دیکھ کے لگتا ہے یہ ساری کمپوزیشن کی گئی ہے، اور کراچی اس میں لک بڑا پیارا ویڈیو. رہا ہے. یس میں یہی کہنے لگا تھا. کوریوگرافی جو ہے بڑی زبردست ہے. چلیں جی اب دیکھتے ہیں کون کون سے سانگز مزید آتے ہیں. لیکن اب تک جو میچز ہوئے ہیں پی ایس ایل نے کتنا زبردست ہمیں انٹرٹینمنٹ فراہم کیا ہے. بات کر لیتے ہیں، شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. شاہد گڈ مارننگ. اینڈ کل کے میچ سے پہلے شروع کر لیں، پھر کراچی کے میچ پر آتے ہیں. تو لاہور نے بآسانی میچ جیت لیا، اب کوئٹہ بھی ایک میچ جیت گیا ہے، لاہور بھی. تو پہلے کی کل کی پرفارمنس بتائیے گا، کوئٹہ کے ساتھ ہوا کیا؟ دیکھیں جب آپ اتنے زیادہ رن دے دیتے ہیں اور اس کے بعد پھر آپ کے پاور پر پلے میں تین بیٹرز آؤٹ ہو جائیں ٹاپ کے، وہ پھر آپ کو پرابلم کرتا ہے. بڑا ٹوٹل تھا جو چیز کر رہا تھا کوئٹہ، اور پہلے 6 اوور میں ان کے ٹاپ 3 آؤٹ ہو گئے. وہ ایک پرابلم ہوا، اور ان کے کپتان سعود شکیل نے واقعی اعتراف کیا کہ ہم نے صحیح درست 11 نہیں چنے تھے. 2 اسپنر 3 اسپنر کھلا کر آپ ایک دم سے آپ نے ایک ہی جیسے بالرز کھلا لیے، اور فاسٹ بالر ایک جو کائل جیمیسن تھے ان کو ریسٹ کروایا. تو انہوں نے اعتراف کیا کہ ہم نے درست 11 نہیں کھلائے تھے. پھر چیز کرنے میں تھوڑی سی لائٹ میں بیٹنگ کرنا مشکل ہو رہا تھا، اس لیے کوئٹہ ہار گیا. پہلا میچ بڑا اچھی طرح جیتے تھے، لیکن لاہور کی واپسی اچھی ہے پاکستان سپر لیگ کے لیے. ایک جاندار ٹیم ہے، جس طرح کراچی کنگز کی ٹیم ہے اسی طرح لاہور قلندرز کی بھی. اچھا شاہد صاحب، کوئٹہ کے ہم نے دیکھا کہ 9 رنز پر 3 آؤٹ ہوئے. جیسے ہی 3 آؤٹ ہوئے، 9 رنز کے اوپر ہوئے، سب پریشان ہو گئے. کھلاڑیوں پر پریشر بھی آیا ہوگا آبویسلی. پھر کشال مینڈس آئے، رائلی روسو آئے، انہوں نے میچ کو پھر دوبارہ سے کچھ سٹیبل کیا، جہاں پہ لگا تھا کہ اب یہ کم بیک ہونے لگا ہے. ہوا کیا؟ رائلی روسو بہت بڑا پلیئر ہے، اور اس نے 2 بڑے زبردست 100 بنائے ہیں پی ایس ایل میں، اور جس طرح وہ بیٹنگ کرتے ہیں وہ تو بہت زبردست بیٹر ہیں. ساؤتھ افریقہ سے اب نہیں کھیلتے اتنا، ظاہر ہے پوری دنیا میں لیگز کھیلتے ہیں، لیکن وہ اسپنر کی گیند پر بولڈ ہو گئے اور بڑی اننگز نہیں کھیل سکے. یہی بڑی ٹیموں کی نشانی ہوتی ہے کہ اگر آپ کے 3-4 آؤٹ بھی ہو جائیں تب بھی آپ اس بڑے ٹوٹل کو چیز کر لیں، جس طرح کراچی کنگز نے کیا 79 پر 4 اور وہاں سے 235 کا ٹارگٹ چیز کر. اور آ جاتے ہیں کراچی کنگز کے میچ پر. بھائی ہمیں تو حیران کر دیا کراچی نے، جس طرح وہ کہتے ہیں نا میچ کھیلا، پرفارمنس دی، تیز ترین سینچری بنی. آئی تھنک تیسرا بڑا اسکور ہے جو چیز ہوا.
سو اب ٹیم آپ کو کتنی جاندار دکھائی دے رہی ہے اس جیت کے بعد؟ بہت جاندار دکھائی دے رہی ہے. بالنگ بہت اچھی ہے. آلدو کے 234 رنز کنسیڈ کیے تھے فاسٹ بالرز کے, کوئی 14 اوور میں 176 رنز بن گئے. لیکن فاسٹ بالرز کو اب ظاہر ہے شان ٹیٹ کوچ ہیں, بالنگ کوچ ہیں, وہ بتائیں گے کہ کس طرح سوئنگ کو کنٹرول کرنا ہے. ویورڈ ہو رہے تھے, وکٹ کے دونوں طرف بالنگ کر رہے تھے, سوئنگ کنٹرول نہیں ہو رہی تھی. اگلے میچ میں یقیناً بہتری نظر آئے گی. ایک ہمارے پاس مسٹری ٹائپ اسپنر ہیں چائنا مین مامون, ہو سکتا ہے ان کو موقع مل جائے. یہ پچ کو دیکھنے کے بعد ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ کیا کمبینیشن ہوگا. لیکن اتنے سارے رنز ان کو کسی نے کھیلتے نہیں دیکھا, اور وہ جاب کرتے تھے, ان کو وہاں سے ڈسکور کیا کراچی کنگز نے. اب ان کو لے کے آئے پریکٹس سیشن میں, انہوں نے سب کو امپریس کیا. جس طرح فواد علی جو فاسٹ بالر ہیں جنہوں نے اپنا پہلا میچ کھیلا کراچی کنگز کے لیے اور پی ایس ایل میں, وہ بھی ایک دریافت ہے کراچی کنگز کی. تو یہ اس طرح کے پلیئر ذرا ان نون کوانٹٹی ہوتے ہیں جن کو ٹیموں نے دیکھا نہیں ہوتا پہلے کھیلے ہوئے. اب شاہد بھائی جو کراچی کنگز نے اتنا شاندار میچ کھیلا, بڑا امپریسو میچ تھا اور بڑی دھوم مچائی کراچی کنگز نے, تمام ٹیمیں ڈر گئیں کراچی کنگز سے. لیکن ایک چیز سے بڑی مایوسی ہوئی, جب ہم میچ دیکھ رہے تھے شائقین کرکٹ موجود ہی نہیں تھے, عوام آئی نہیں ہوئی تھی گراؤنڈ کے اندر میچ دیکھنے کے لیے. کس طریقے سے شائقین کرکٹ کو دکھائیں میچ, کس طرح سے ان کو لے کے آئے گراؤنڈ میں؟ واقعی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ کراچی کے لوگ تو کوئی ریلی تھی غزہ کے لیے, وہاں پہ کافی لوگ چلے گئے, اور ظاہر ہے یہ کاز بہت بڑا کاز تھا. اس کے ساتھ ایک ٹیکسٹائل کی ایکسپو میں ایگزیبیشن بھی ہو رہی ہے, وہاں پہ بھی بڑا کراؤڈ مجھے جاتے ہوئے نظر آیا اسٹیڈیم کی طرف. تو اسٹیڈیم میں, کراچی کے خصوصاً اسٹیڈیم میں لانا کراؤڈ کو ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا. لیکن مجھے امید یہ ہے کہ جس طرح کراچی کنگز نے کھیلا, ایک تو وہ کراچی کنگز پچھلے 3 ایڈیشن میں, ایک میں 6 اور 2 میں 5ویں نمبر پہ تھے, تھوڑی سی مایوسی تھی کراچی کے لوگوں کو. دوسرے پاکستان ٹیم کی جو شکست ہوئی ہے نیوزی لینڈ میں 4-1 T20 میں, 3-0 ون ڈے میں, اس سے بھی بہت لوگ مایوس تھے. لیکن مجھے امید ہے کراچی کنگز کی پرفارمنس دیکھ کر دوسرا میچ جو کل ہے کراچی میں, اس میں یقیناً کراؤڈ بہت بہتر انشاءاللہ. یعنی کہ جب کرکٹ جتنا ریوائیو ہوگی پاکستان میں, اتنی ہی کہتے ہیں نا, شاید سوال میرا ہے جو میں پوچھنا چاہتی ہوں, کیونکہ فخر سے ہمیں بڑی امیدیں تھیں, فخر زمان اب اپنی فارم میں واپس آ گئے, اس پہ آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بہت سارے لوگوں کا فیوریٹ ہے فخر, جن میں بھی شامل ہوں. مجھ سے بڑی اچھی طرح وہ ملتا بھی ہے, اور میں ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتا ہوں. جس طرح اس کو انجری ہوئی تھی, نی اس کا ایک پرابلم چل رہا ہے, پھر ایک فریک انجری ہوئی اسے نیوزی لینڈ کے میچ میں چیمپئنز ٹرافی کے دوران. اس کے بعد بہت سی ایسی ریومرز بھی آئیں کہ وہ ریٹائر ہو رہے ہیں وائٹ بال کرکٹ سے, اب صرف ون ڈے کھیلیں گے یا صرف T20 کھیلیں گے, اس طرح کی باتیں آئیں جس کی انہوں نے پھر خود تردید کی. تو بڑا اچھا لگا, کل انہوں نے 39 بال 67 کیا, اپنے روایتی چھکے بھی لگائے, اپنے روایتی چوکے بھی لگائے. وہ ایک ایسا پلیئر ہے, سائم ایوب ایک ایسا پلیئر ہے جس کی پاکستان کو وائٹ بال کرکٹ میں بہت ضرورت ہے. بالکل, اور ہم بہت زبردست میچ بھی دیکھ رہے ہیں. تھینک یو سو مچ. شاہد ہاشمی ہمارے ساتھ تھے, اور ظاہر ہے شاہد صاحب کہہ رہے ہیں کل تو وجوہات تھیں کچھ, ظاہر ہے جس کی وجہ سے کراچی کی پبلک نہیں آئی, لیکن یوزولی پاکستان میں ہم دیکھ رہے ہیں جب بھی میچز ہوتے ہیں, کراچی میں میچز ہوتے ہیں, تو کراچی والوں کا ایک مزاج بن گیا ہے. تو بھائی ذرا لوگ اس پہ غور کریں, اور پلیز اپنی ٹیم کو سپورٹ کرنے کے لیے جائیں. دوسرے شہروں میں جاتے ہیں لوگ اور بھرپور تعداد میں جاتے ہیں, جمع غفیر لگا ہوتا ہے اسٹیڈیمز کے اندر. آپ لوگ بھی جائیں, آپ کی ہماری ٹیم ہے, ہم نے اس کو سپورٹ کرنے, اور کھلاڑیوں کا بہت حوصلہ بڑھتا ہے. اور یہ بھی بتا دوں کہ وہاں پہ ریوارڈز ملیں گے آپ لوگوں کو. پھر آپ لوگ شکایت کرتے ہیں ہمارے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے ہے کچھ نہیں, ہے نا, کرکٹ ہو رہی ہے, انٹرنیشنل پلیئرز آ کر کھیل رہے ہیں, آپ ہی کے لیے سارا اہتمام کیا گیا ہے. چلیں جی, اب ہم کھیل کے میدان سے بات کر ہی رہے ہیں, تو ایک اور پیش رفت, ایک اور اکمپلشمنٹ سامنے آئی ہے اسپورٹس کے حوالے سے. یس, فائنلی بھارت نے کچھ تھوڑا سا کچھ ایک پازیٹیوٹی کا مظاہرہ کر ہی لیا. اولمپکس کے لیے بھارتی آفیشیل ویب سائٹ نے پاکستانی گولڈ میڈلسٹ ارشد ندیم کو ریکگنائز کیا ہے. ریکگنائز کس طرح کیا ہے کہ ان کی جو ویڈیو ہے وہ آفیشیل اپنے ویب سائٹ کے اوپر پوسٹ کی ہے, تاکہ باقی جو کھلاڑی ہیں وہ ان سے موٹیویٹ ہوں. اور پیرس اولمپک 2024 میں پاکستان کو واحد گولڈ میڈل جتوانے والے ارشد ندیم کی کارکردگی کو سراہا بھی انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر. اچھا, اب بھارت نے اپنے نوجوانوں کے لیے موٹیویشنل ویڈیو بھی جاری کی, جیسے میں نے آپ کو بتایا. ارشد ندیم نے اولمپکس 2020 میں ناکامی اور پھر 2024 میں پیرس اولمپکس میں کامیابی حاصل کی تھی, جس نے قوم کا سر فخر سے بلند کیا تھا.
بھائی ارشد کی جو سٹوری ہے نا وہ واقعی ایسی سٹوری ہے جس کو آپ بتا سکتے ہیں. آپ کس طریقے سے جہاں میاں چنو کے علاقے سے وہ آئے, کیا ان کے پاس سہولیات نہیں تھی, کس طریقے سے وہ آگے بڑھے اور پھر انہوں نے ہمت نہیں ہاری. سب سے بڑی بات یہ انہوں نے ہمت نہیں ہاری. اور نیرج چوپڑا جو کہ ہم ان کے کہتے ہیں نا کمپیٹیٹرز تھے اور دونوں اچھے دوست بھی ہیں, مقابلہ ان سے سخت تھا, لیکن ارشد نے نہ صرف ہمیں گولڈ میڈل جتوایا بلکہ ریکارڈ بھی انہوں نے بنایا. تو یہ ارشد کی کامیابی کا کریڈٹ انہیں جاتا ہے, ان کی محنت کو جاتا ہے, ان کے جو کوچ ہیں ان کو جاتا ہے. سو پاکستان کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے اور ہم چاہتے ہیں جی آنے والے وقتوں میں اور ایسے ایتھلیٹ جو ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں. اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ بھارت جیسا ملک ارشد ندیم کی سکسیس کو, ان کی اکمپلشمنٹ کو ریکگنائز کرے, ایکنالج کرے. اٹس اے بگ اچیومنٹ فار ہم ایز ویل. اور پھر وہی بات ہے کہ ارشد ندیم ملک و قوم کا نام انہوں نے فخر بلند تو کیا ہی, اور وہ سلسلہ ابھی تک چلتا ہوا آ رہا ہے. ہاں کیا بات ہے ارشد کی. بھائی چلیں جی اب ذرا ہم کھیلوں کے میدان سے باہر آ جاتے ہیں. میچز تو ہو رہے ہیں, میچز آپ دیکھ بھی رہے ہیں, اس پہ بات ہوتی رہے گی آنے والے دنوں میں بھی. لیکن اس وقت جو ایک اہم مسئلہ ہے پورے سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں, کراچی سمیت پورے سندھ میں مسئلہ ہے. مختلف شہروں میں ملیریا کے کیسز تیزی سے رپورٹ ہو رہے ہیں. اب آپ کو پتا ہے کہ ظاہر ہے محکمہ موسمیات نے اس حوالے سے ایک الرٹ بھی جاری کیا ہے کہ 1 جنوری سے 11 اپریل تک سندھ میں ملیریا کے 16,733 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. تو اس دوران اگر ہم صرف کراچی کی ہی بات کر لیں تو ملیریا کے بہت سارے کیسز سامنے آئے. حیدرآباد کی بات کریں تو وہاں پر 6,596, پھر سکھر ڈویژن سے بھی کیسز آئے جو کہ 1,500, جبکہ لاڑکانہ ڈویژن سے 5,000 کیسز رپورٹ ہوئے. تو بھائی کیوں ہو رہا ہے ایسا, یہ جاننا ضروری ہے. کیا پریکاشنز لینا چاہیے, کیا کرنا چاہیے؟ ایسی ہمارے نمائندگان جو ہیں وہ اس وقت مختلف شہروں میں موجود ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سکھر سے جہازیب رسول, اور کراچی سے ہمارے ساتھ موجود ہیں بات کرنے کے لیے انور خان. تو سب سے پہلے رخ کر لیتے ہیں کراچی کا, انور سے بات کر لیتے ہیں. انور بتائیے گا اس وقت کہاں پر موجود ہیں, اور یہ جو سٹیٹس ہمارے سامنے آئے ہیں بڑے سرپرائزنگ ہیں اور بڑے الارمنگ ہیں. کیوں اتنا کیسز میں رپورٹ ہو رہا ہے ملیریا کے؟ جی دیکھیں, اس کی بنیادی وجہ اگر سامنے آئے گی تو سب سے اہم وجہ یہ بنتی ہے کہ اس تمام طرح صورتحال کے اندر جو بلدیاتی ادارے ہوتے ہیں, بلدیاتی اداروں کے ساتھ ساتھ جو محکمہ صحت کا اپنا ایک پروگرام ہے EPI کا, اس کے اندر اس کی ویکسینیشن کا مرحلہ ہوتا ہے. اور الارمنگ صورتحال یہ کہ کراچی کے اندر بات کی جائے گی 1 جنوری سے لے کے 11 اپریل تک محکمہ صحت نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ سب سے زیادہ حیدرآباد کے اندر جو ہے وہ 6,596 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں گے سکھر کی, لاڑکانہ کی, پاس کی اور ایک دیگر اضلاع کی, تو اس کے اندر 1,000 کیسز سامنے آئے ہیں. بنیادی وجہ یہ بن رہی ہے کہ اس وقت شہر کے جو مختلف علاقے ہیں وہاں پہ تعفن ہے, بدبو ہے اور گندگی ہے, انفراسٹرکچر تباہ حال ہے. اس تمام تر تباہ حالی کی وجہ سے صورتحال جو انتہائی الارمنگ ہو جاتی ہے. اور بالخصوص اگر شہر کے آپ مضافاتی علاقوں کی بات کریں گے تو ان مضافاتی علاقوں کے اندر وہ بڑے تعداد کے اندر وہ نجی اسپتال بھی ہیں کہ جن کا ڈیٹا اسپتالوں کو موصول نہیں ہوا, یعنی محکمہ صحت کو موصول نہیں ہوا ہے. بنیادی طور پہ جو ماہرین صحت یہ بتا رہے ہیں کہ اس وقت گندگی کی جو بدترین صورتحال ہے وہ کراچی شہر کے اندر ملیریا کی اور منتھلی اسپرے بھی کیے جاتے تھے, ہم یہ دیکھتے تھے گلی محلوں میں, اس کا بھی اب کوئی رواج ہمیں نظر نہیں آتا ہے. جی دیکھیں بالکل, اس وقت اگر ہم بات کریں گے گزشتہ 1 سے 2 سال کے درمیان بالخصوص کہ جب نیا بلدیاتی نظام آیا اس کے اندر اس بات کو لوگوں کو امید تھی کہ اسپرے کیا جائے گا, تو بعض مقامات کے اوپر اسپرے ضرور کیا گیا, لیکن اس اسپرے کے اندر جو ادویات استعمال کی جاتی ہیں وہ انتہائی ناقص ہوتی ہیں, غیر معیاری ہوتی ہیں. البتہ پیٹرول یا مٹی کے تیل کے اندر کچھ ادویات کو ملا کے شہر کے بعض علاقوں کے اندر ایک فوٹو سیشن کے لیے اسپرے ضرور کروا دیا جاتا ہے. معمول کے مطابق ماہرین صحت یہ کہتے ہیں کہ کراچی کی گنجان آبادی کے اندر یومیہ بنیادوں کے اوپر شہر کے تمام اضلاع کے اندر اسپرے کی ضرورت ہے. تو انور یہ پیٹرول اور مٹی کا تیل جو ہے یہ والا اسپرے یہ کیا کرتا ہے, اس کے کیا ایفیکٹس ہیں اور یہ کیا سستا ملتا ہے؟ نہیں دیکھیں, مٹی کے تیل اور پیٹرول کے اندر یہ ادویات کو شامل کیا جاتا ہے. اسپرے کی ادویات ہوتی ہیں, کچھ محلول ہوتے ہیں, ان محلول کو شامل کیا جاتا ہے. ماہرین صحت یہ بتاتے ہیں کہ ایک زمانے کے اندر جب اسپرے کیا جاتا تھا تو خاصی دیر تک اس اسپرے کی اسمیل گھروں کے اندر محسوس کی جاتی تھی, لیکن اب آپ عمومی طور پہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ اسپرے کرتے ہی جیسے گاڑیاں گزرتی ہیں تو وہ خوشبو ختم ہو جاتی ہے. البتہ اقدامات نہ کیے جا رہے. ایک بڑی وجہ یہ بھی سامنے آئی ہے کہ شہریوں کی لاپرواہی بھی ہے, کہ شہریوں کی لاپرواہی. اس پہ بات کریں گے, جہازیب آپ سے بھی بات کریں گے. اس وقت ملیریا کے کیسز جو کہ تیزی سے رپورٹ ہو رہے ہیں سندھ بھر میں, کراچی کی صورتحال تو ہم نے جان لی, ذرا ہم سکھر ڈویژن کے حوالے سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ سکھر میں کیوں اتنے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. جہازیب بصیر ہمارے ساتھ ہیں. تو جہازیب ہمیں بتائیے گا کیا اب تک اس بارے میں نتیجہ اخذ کیا گیا ہے, کیوں اتنے کیسز وہاں رپورٹ ہوئے؟
جی دیکھیں، ایک تو اس وقت جو ہے ملیریا کے سیزن ہے، مچھروں کی بہتات ہے، اور جو صفائی ہے وہ اس وقت نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے گندگی اور کچرے سے جو ہے مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہو رہا ہے، اور مچھر جو ہیں وہ ڈائریکٹ جو ہے عوام کو متاثر کر رہے ہیں. اس وقت بھی سکھر ڈویژن میں 1500 زائد جو ہیں وہ کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. لاڑکانہ ڈویژن میں اس وقت 3843 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. حیدرآباد ڈویژن میں اس وقت 5543 جو ملیریا کے کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں. جبکہ اس حوالے سے جو شہید بے نظیر آباد ہے وہاں پر بھی ہمیں 1500 زائد جو ملیریا کے کیسز وہ رپورٹ ہو چکے ہیں. اس وقت بھی سکھر میں جو ہے ملیریا کی کیسز بھی جو تعداد ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اسپیشلی دیہی علاقے ہیں وہاں کے جو پیشنٹس ہیں ان میں ملیریا جو ہے بڑے ہی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے. جو دیہی علاقوں کی او پی ڈی ہے اس وقت سکھر کے مختلف اسپتالوں میں وہ زیادہ ہے. جہاں زیب اسپتالوں میں انتظامات کے حوالے سے بتائیں کہ پیشنٹس کو کیا سہولیات پرووائڈ کی جا رہی ہیں، مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں اسپتالوں کے اندر؟ جی سکھر ڈویژن میں اس حوالے سے نہ ہی کوئی اسپیشل ڈیسک بنایا گیا ہے جہاں سے عوام یہ معلومات حاصل کر سکیں کہ اگر ملیریا میں کوئی مرض مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے کیا کیا سہولیات دی جا سکتی ہیں. اس وقت میں سکھر سول اسپتال میں موجود ہوں. یہاں پر بھی ہمیں کوئی بہتر انتظامات نظر نہیں آتے کہ اگر کوئی ملیریا کے مرض میں مبتلا مریض ہے تو اس کا علاج معالجے کس طرح کیا جائے. یہاں پر نہ ہی کہیں اسپتالوں میں کوئی مچھردانی کا انتظام کیا گیا ہے، اور نہ ہی جو ملیریا کے کیسز میں دن بدن بڑھتا ہوا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے اس کے حوالے سے کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں. ڈی ایچ او آفس میں بھی کوئی خاطر خواہ اقدامات نہیں کیے گئے. اس حوالے سے سکھر میں جو تیزی سے ملیریا کی کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، شہری ملیریا کے مرض میں مبتلا ہو کر انتہائی تکلیف میں نظر آتے ہیں، لیکن حکومت اور سندھ حکومت کی جانب سے ہمیں کہیں بھی کوئی ملیریا سے نپٹنے کے لیے کوئی اقدامات سکھر ڈویژن میں دیکھنے کے لیے نہیں آتے. سکھر کے جو دیگر دیہی علاقے ہیں وہاں پر بھی یہی صورتحال ہے. وہاں پر ڈسپینسریز ہیں، وہاں پر سہولیات میسر نہیں، وہاں پر سر کے درد کی گولی میسر نہیں. تو ملیریا کے حوالے سے تو انتظامات ہمیں بہت ہی نہ ہونے کے برابر نظر آتے ہیں. سکھر کے جو علاقے ہیں وہاں پر بھی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے. تھینک یو سو مچ جہاں زیب اسیر، آپ نے بڑی ڈیٹیلڈ ہمیں صورتحال سے بتایا. اور دیکھیں ہاسپٹلز میں ہی جب سہولیات نہیں ہیں اور صحت کا شعبہ اس طرح نگلیکٹ ہوگا تو ملیریا اسی طریقے سے تیزی سے پھیلے گا. اور یہ کہنا کہ جی سیزن ہے لیکن اس پہ بہت سارے ایسے اقدامات کیے جا سکتے ہیں جس سے اسے کنٹین کیا جا سکتا ہے. صفائی ہو گئی، پانی کہیں پر آپ کھڑا نہ ہونے دیں، علاقوں کو صاف رکھیں، اسپرے کریں. لیکن اسپرے میں بھی اگر 2 نمبری ہوگی، اس میں بھی پیٹرول ڈال کر جو ہے وہ ناقص ادویات ڈال کر اسپرے کیا جائے گا تو پھر یہی نتائج اچھا یہ آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر ہمیں انڈیویجولی بھی کچھ میئرز لینے پڑیں گے. آپ ماسکیٹو نیٹس کا استعمال کریں، آپ ماسکیٹو ریپیلنٹس کا استعمال کریں، آپ اپنے گھر کو صاف رکھیں، پانی کو نہ کھڑا ہونے دیں. اچھا پھر اس کے بعد آپ جو ونڈو پروٹیکٹیو اسکرینز ہوتی ہیں ان کا استعمال کریں کہ آپ کے گھر کے اندر مچھر نہ آئے. آپ اپنے اور اپنے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری خود بھی لے سکتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا ہے کہ ہسپتالوں میں کیا حالات ہیں. اپنے طور پر ہی کریں گے جب نہیں گورنمنٹ اس طریقے سے اقدام اٹھائے گی تو. لیکن بہرحال خیال رکھیں اپنا اور اپنے پیاروں کا، یہ ہم آپ کو میسج اپنے پلیٹ فارم سے دے سکتے ہیں. اب سائم ہم آگے بڑھتے ہیں اور ذرا کچھ ایسے ایشوز پر بات کرتے ہیں جن کا کینوس بہت بڑا ہے اور ظاہر ہے اس پر کام بھی بہت ہو رہا ہے. پچھلے دنوں جو خبر آئی تھی ایران میں پاکستانی محنت کشوں کے قتل کے حوالے سے، تو دہشت گرد تنظیمیں اس میں ملوث پائی گئی ہیں اور سیکیورٹی ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ کالعدم دہشت گرد تنظیموں کی ایران میں محفوظ پناہ گاہیں ہیں. ایران ان دہشت گردوں کو قابو کرنے میں ناکام ہے. اب ایرانی سفارت خانے میں اس حوالے سے پاکستانی شہریوں پر جو بزدلانہ حملہ کیا گیا اس کی مذمت بھی کی ہے اور بیان میں کہا ہے کہ یہ دہشت گردی دیرینہ آفت اور پورے خطے کے لیے ایک مشترکہ خطرہ ہے. بالکل ایسی ہے. اچھا اور میں یہ بتا دوں یہاں پر کہ یہ بلوچ دہشت گرد کالعدم تنظیم ہے اور دہشت گردی کی جہاں ہم بات کرتے ہیں تو دہشت گردی کا مسئلہ اٹس ناٹ جسٹ کنفائنڈ ٹو پاکستان، یہ گلوبل مسئلہ ہے. اور یہ ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی کہ ایران کے اندر جو پاکستانی محنت کشوں کو قتل کیا گیا اور ادھر پھر پاکستان کے اندر صف ماتم بچ گیا. تمام گھروں کے اندر جوان جہان تھے، محنت کش تھے اور محنت مزدوری کر کے حلال کمانے کے لیے ایران میں موجود تھے اور یہ سب موٹر مکینکس تھے. اور افسوس ہوتا ہے لیکن ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں. آپ کو سناتے ہیں ذرا اس حوالے سے بھی. افغان انٹرن گورنمنٹ کو کئی مرتبہ یہ میسج دیا ہے. دوحہ ایگریمنٹ ہوا تھا. افغانستان کی جو سرزمین ہے کسی طور پر بھی دہشت گردوں کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. بدقسمتی سے ٹی ٹی پی، آئی ایس کے پی اور دوسرے دہشت گرد تنظیمیں وہاں سے آپریٹ کرتی ہیں اور پاکستان کے بے گناہ لوگوں کو انہوں نے شہید کیا ہے. افغانستان مخلصانہ مشورہ ہے کہ وہ بالفور ان دہشت گرد تنظیموں کو لگام ڈالیں.
تو وزیر اعظم نے بھی اس کا نوٹس لیا اور مذمت کی ایسے اس ایکٹ کی، اور انہوں نے یہی کہا کہ دیگر تنظیمیں انکلوڈنگ ٹی ٹی پی افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہیں، افغانستان میں ان کے ہیڈ کوارٹرز موجود ہیں. افغانستان سے بارہا مؤثر بارڈر مینجمنٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے، افغانستان کے ساتھ بارہا اس مسئلے کو ہم نے انٹرنیشنل فورم پہ بھی اٹھایا ہے، بٹ یہ جو معاملات ہیں، یہ جو واقعات ہیں دہشت گردی کی، یہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے، اور پاکستان سے بیونڈ بات چلی گئی ہے، اب ایران کے اندر بات چلی گئی ہے، اور ایران کے اندر بھی جو بلوچ دہشت گرد تنظیم ہے اس کے جو سرغنہ ہیں وہ افغانستان میں بیسس میں موجود ہے. چلیں تو مزید ذرا اس پہ بات کر لیتے ہیں. ہمارے نمائندے چودھری سلیم ہمارے ساتھ بہاولپور سے موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں. جی سر. بالکل 2 روز قبل پاک ایران بارڈر پر 8 پاکستانی محنت کشوں کی دہشتوں کے ہاتھوں شہادت پر جہاں پہ پوری قوم افسردہ ہے، غم سے نڈھال ہے، وہیں پہ ان کے اہل خانہ بھی شدت غم سے نڈھال ہیں. ان کے گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی ہے. میں اس وقت موجود ہوں خانگاہ شریف کے رہائشی اس گھر میں جن کے ایک ہی گھر کے 4 افراد جو ہیں دہشت گردی کا شکار ہوئے. ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے. ہماری وزیر اعظم شہباز شریف پرائم منسٹر سے یہ اپیل ہے کہ ہمارا دوسرا دن ہو گیا، ابھی تک ہمیں کوئی ڈیڈ باڈی کوئی ہمیں نہیں ملی، ابھی تک ہمیں انصاف ملا. ہمیں وزیر اعظم سے انصاف چاہیے، ہمیں ڈیڈ باڈی واپس کرائیے. جی ورثہ کا ایک مطالبہ ہے کہ ہمارے پیاروں کی جو ڈیڈ باڈیز ہیں جلد از جلد ہمارے حوالے کی جائیں اور دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. جی اور بڑا ہی افسوسناک یہ واقعہ ہے، اور اس طریقے سے کہتے ہیں نا معصوم لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنانا، بلکہ دہشت گردی کے جتنے بھی واقعات ہیں اس کی مذمت جتنی کی جائے کم ہے. اور مجھے ایک چیز جو کہ ایران سے جو ایک بیان آیا کہ جی یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ ہے یہ پورے خطے کے لیے خطرہ ہے، یہ بیان بڑا حوصلہ افزا ہے، کیونکہ جب تک دوسرے ممالک کو یہ ریلائزیشن نہیں ہوگی، خاص طور پہ اس خطے کے ممالک کو، تب تک اس دہشت گردی سے ہم تنہا نہیں اس طریقے سے نمٹ سکیں گے. اور پھر جب ہم افغانستان کی بات کرتے ہیں تو افغانستان پہ بارہا یہ زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دیں، محفوظ پناہ گاہیں دہشت گردوں کی وہاں پر. پھر جو اس میں انڈیا کا رول ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو خطے کے اگر دوسرے ممالک یہ سوچ رہے ہیں، کیونکہ سب کو امن عزیز ہے اور ظاہر ہے ایک ملک اگر اس کا نشانہ بنے گا تو یہ آہستہ آہستہ یہ افریج جو ہے یہ پھیل بھی سکتا ہے. اس کو کنٹین کرنے کی ضرورت ہے، اس کے خلاف مؤثر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے، اور پاکستان الحمدللہ مؤثر طریقے سے اس کے حوالے سے سٹیپس بھی لے رہا ہے. ہم نے پچھلے دنوں دیکھا بڑی میٹنگز ہوئی، نیشنل ایکشن پلان اور دیگر سٹیپس لیے گئے، اور پاکستان کا کیس اس لحاظ سے بھی مضبوط ہوتا ہے کہ اقوام متحدہ کی جو رپورٹ آئی کہ کس طریقے سے پاکستان دہشت گردی کا نشانہ بن رہا ہے، اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا رپورٹس آئی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان بھرپور طریقے سے فائٹ بیک بھی کر رہا ہے اور دہشت گردی کا نشانہ بھی بن رہا ہے. بالکل ایسے ہی. اور اب ضرورت ناؤ اٹس دا پوائنٹ کہ جہاں پر افغانستان شوڈ ٹیک سم اسٹیپس ٹو کنٹرول دس ٹیررزم، کیونکہ ٹیررزم دین اگین ہم بارہا یہ بات کر چکے ہیں کہ خالی پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ گلوبل مسئلہ ہے اور خاص طور پر اس خطے کا مسئلہ ہے. اور آپ نے بالکل صحیح کہا صدف کہ جب تک باقی ممالک بھی اس چیز سے نہیں گزریں گے، اللہ نہ کرے گا اس ملک اس چیز سے گزرے، لیکن ریئلائزیشن اس پوائنٹ تک نہیں آئے گی. اب ایران کے اندر یہ واقعہ پیش آیا، ایرانی سفارت خانے نے یہ بولا ہے کہ یہ بزدلانہ حملہ تھا اور اس کی مذمت کرتے ہیں. اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر امور قومی سلامتی سید محمد علی صاحب. علی صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پاکستان کے محنت کش مزدور ایران میں موجود تھے اور ان کو معصوم نوجوان لڑکے تھے، ان کو بزدلانہ ایکٹ کے اندر ان کو قتل کیا گیا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صورتحال بہت کشیدہ ہے اور یہ الارمنگ صورتحال ہے. یہ مسئلہ بڑھتا جا رہا ہے، پاکستان سے باہر چلا گیا ہے مسئلہ. ہاؤ ٹو کنٹرول اٹ؟ بہت شکریہ جی. دیکھیں یقینی طور پہ سب سے پہلے تو میں جو ہمارے پاکستانی بھائی جو ہیں جو جہاں بحق ہوئے ہیں ان کی تمام لواحقین اور فیملی سے میں اظہار تعزیت کرنا چاہوں گا. اور دوسری بات یہ کہ میں آپ سے بالکل متفق ہوں کہ یہ بہت افسوسناک اور تشویشناک صورتحال ہے کہ جو دہشت گرد ہیں وہ نہ صرف پاکستان کی سرحدوں کے اندر بلکہ ہمارے ہمسایہ ممالک کے اندر بھی ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ پاکستان جس طرح پہلے بھی کئی بار کہہ چکا ہے کہ بدقسمتی سے ایران کی سرحدوں کے اندر یہ دہشت گرد موجود ہیں. اور آپ کو یاد ہوگا کہ آپریشن مرگ سنچار کے تحت جب پاکستان نے ان بلوچ دہشت گردوں کو نشانہ بنایا تھا تو ایرانی حکومت نے باضابطہ طور پہ سرکاری سطح پہ اس بات کا اعتراف کیا تھا
کہ اس میں کوئی ایرانی جو ہے وہ جاں بحق نہیں ہوا، جس بات کا ثبوت ہے کہ بلوچستان سے میں جو دہشت گرد آپریٹ کر رہے ہیں یا حملہ کر رہے ہیں وہ ایران کے اندر موجود ہیں. تو ایرانی حکومت سے میں یہ توقع بھی کرتا ہوں، ان سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ فی الفور جو ہے اس واقعے کا نوٹس لیں، اور جس طرح پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے کہ جو اس میں رسپانسبل ہیں ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. آپ کے اسی پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گی، ظاہر ہے پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ہم نے جس طریقے سے دہشت گردی کا مقابلہ کرتے آ رہے ہیں، جو نقصان بھی ہم نے اٹھایا ہے، افغانستان کی جب ہم بات کرتے ہیں وہاں پر بھی دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں ٹی ٹی پی کی جانب سے جس طریقے کے اور دیگر تنظیموں کی جانب سے، پھر انڈیا کی سپورٹ حاصل ہے. جب آپ افغان گورنمنٹ سے بات کرتے ہیں ان کا رسپانس ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ اس میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ یہ مسئلہ کسی بھی طرح سالو ہو ایز کمپیئر ٹو ایران. ایران نے جب اس پہ رسپانس دیا وہی کہتے ہیں جی اس خطے کا یہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں ہیلدی سائن ہے کہ ایران اب کچھ اسٹیپ لے گا، خاص طور پہ جو محفوظ ٹھکانے دہشت گردوں کے ان کے خلاف؟ جی آپ نے بالکل صحیح ترجمانی کی ہے کہ حالانکہ دہشت گردی جو ہے وہ بدقسمتی سے پاکستان کے اندر ایران اور افغانستان دونوں کی سرحدوں سے ہو سکتی ہے اور ہو رہی ہے، لیکن اس کے معیار اور مقدار میں فرق ہے، اور یقینی طور پہ دونوں حکومتوں کی سوچ اور مزاج میں بھی فرق ہے. ایک جانب ایران کے ساتھ آپ کو یاد ہے پاکستان کے آرمی چیف کا جو پچھلا ان کی لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات تھی، اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ ہمارا ایک انٹیلیجنس کوآپریشن کا جوائنٹ میکینزم بھی بنایا جائے تاکہ دہشت گردی کا خاتمہ کیا جا سکے. ساتھ اچھا ٹھیک ہے، کچھ ٹیکنیکل ایشو ہے، ہم کوشش کریں گے ظاہر ان سے ان کا اس حوالے سے موقف جان سکیں. اور وہ یہی بات ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ ایران سے ہماری توقع ہے کہ وہ ایک جوائنٹ کہتے ہیں نا انٹیلیجنس آپریشنل میکینزم کچھ ایسا بنائیں گے جس سے بہت کچھ بہتر ہو سکے گا، اور یہ انٹیلیجنس کا تبادلہ ہوگا، اور اس طریقے سے دہشت گردی کا نشانہ پہ یہ نہیں ہو سکے گا. بالکل اسی طرح کا تبادلہ ہونا چاہیے جس طریقے سے امریکہ اور پاکستان کے بیچ میں ہم نے دیکھا، جہاں پر دہشت گرد جو کہ کابل حملے میں ملوث تھا اس کو پاکستان میں گرفتار کیا گیا، پھر امریکہ بھیجا گیا، وہاں پر اس کی سارا اس کو لاء کے تحت اس کا پروسیجر ہوا. تو اس طرح کی جو مشترکہ کاوش ہے اس کی بہت ضرورت ہے اس وقت، اینڈ آئی بلیو کہ ایران اور پاکستان کے بیچ میں بھی اس طرح کی کوئی کاوش ہوگی. بالکل. اور اسی پر سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ٹیررزم کے ایشو پر، سید محمد علی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر رہے تھے. آپ سے رابطہ ہمارا منقطع ہو گیا تھا، وہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، اور ہم ذکر کر رہے تھے دونوں ممالک کے رسپانس کا دہشت گردی اور دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں پر، اس کو کنٹینیو کیجیے گا. جی میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ آپ نے سوال کیا تھا ایران اور افغانستان کے حوالے سے، تو یہ افسوسناک حقیقت ہے کہ دونوں مغربی جو پاکستانی ہمسائے ہیں وہاں سے پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے یا پاکستانیوں کے خلاف دہشت گردی ہو رہی ہے، لیکن اس کے معیار اور مقدار میں فرق ہے. یقینی طور پہ ایک ذمہ دار ریاست کے طور پہ ایران سے یہ توقع ہے کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعاون کرے اور وہ تمام دہشت گرد جو ایرانی سرحدوں کے اندر موجود ہیں ان کو پکڑے اور قرار واقعی سزا دے، تاکہ نہ صرف پاکستانیوں کا اعتماد بحال ہو سکے اور دونوں ملک قریب آ سکیں، اور اس خطے میں جو ترقی، خوشحالی اور پروگریس کے جو مواقع آ رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. البتہ افغانستان کا جو طرز عمل ہے وہ یکسر مختلف ہے، اور جس طرح ابھی امریکی جو کانگریس مین بھی آئے ہوئے ہیں، کل انہوں نے آرمی چیف سے ملاقات بھی کی، تو امریکہ کی جو کرنٹ ٹرمپ انتظامیہ ہے وہاں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ افغانستان دوبارہ سے نہ صرف اس خطے بلکہ پوری عالمی امن و سلامتی کے لیے خطرہ بنتا جا رہا ہے، اور عالمی دہشت گردی کی جو تنظیمیں ہیں ان کی بھی اماجگاہ بن گیا ہے. جو ریسنٹلی امریکہ کی جو اینول اسسمنٹ آئی ہے انٹیلیجنس کی، جو باضابطہ طور پہ یو ایس کانگریس میں پیش کی گئی ہے، اس میں بھی یہ انکشاف کیا گیا ہے کہ ٹی ٹی پی نہ صرف پاکستان پہ حملہ آور ہے بلکہ وہ امریکی مفادات کے بھی خلاف کام کر سکتی ہے، اور القاعدہ کے ساتھ بھی ان کا گہرا گٹھ جوڑ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب افغانستان کے حوالے سے ایک اور بڑا اہم جو فیصلہ امریکہ نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ وہ افغانی جو کہ ویٹ کر رہے تھے امریکہ میں سیٹلمنٹ کے حوالے سے، ان کو ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. تو یوں لگتا ہے کہ دنیا کا ہر ملک افغانستان کے
جو منفی اثرات ہیں اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہ رہا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کابل انتظامیہ کے لیے کہ وہ ہوش کے ناخن لیں, ذمہ دار ریاست کے طور پہ دہشت گردی کی سرپرستی بند کریں, اور تاکہ ان کی ترقی, خوشحالی اور ریکگنیشن کے امکانات بہتر ہو سکیں. سید محمد علی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور میں چلیں ٹائم کی قلت ہے لیکن میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ تو اس وقت ایک ایگوئسٹک ٹیرف وار چھیڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں. افغانیوں کو امریکہ نہ بلانا از سم تھنگ ایلس, بٹ دا پوائنٹ از کہ جو امریکن اسلحہ ہے جو افغانی یوز کر رہے ہیں یا جو دہشت گرد تنظیمیں وہاں پر استعمال کر رہی ہیں دہشت گردی کے لیے پورے پاکستان میں, ایران میں واقع ہو گیا, وہ کب واپس منگوائے گا امریکہ؟ تو گراس روٹ لیول کے اوپر کب امریکہ جو ہے وہ اقدامات کرے گا اگینسٹ ٹیررزم؟ اس نعرے پر انہوں نے الیکشن میں بڑی کیمپین کی تھی کہ دیکھیں بائیڈن کیسے آکورڈ طریقے سے نکلے اور اسلحہ چھوڑ کر آ گئے, ہمارا قیمتی اسلحہ. بھئی آپ اپنا قیمتی اسلحہ لے جانے کے لیے بھی کوئی اسٹریٹجی بنائے. لیٹس سی. بریک ہے, چلیں جی ہم جائیں گے ایک چھوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. السلام علیکم. باخبر سویرا میں آپ کو کہتے ہیں ایک دفعہ پھر سے خوش آمدید. تو السلام علیکم ونس اگین, اور آپ کو باخبر سویرا میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں. ونس اگین آپ کا ہمارا ساتھ ہوتا ہے 2 گھنٹے کا, 9 بجے سے 11 بجے تک. یہ گھنٹہ بھی آپ کے ساتھ گزرے گا, بڑا انٹریکٹیو رہے گا. کیوں سائن؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور بات کی جائے ہمارے اور آپ کے ساتھ کی تو روز ہوتا ہے 9:03 سے لے کے 11 بجے تک, اور امید کرتے ہیں آپ کو دن کا آغاز خوشگوار ہوا ہوگا. اگر نہیں بھی ہوا تو کوئی بات نہیں, جسٹ سٹ بیک, ریلیکس, ٹیک اے ڈیپ بریتھ, ہیو اے نائس کافی. اپنے دن کو شارٹ ٹرم پلان کرنا سٹارٹ کریں. اچھا, اس پروگرام میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ڈیلی اپڈیٹس لے کے آپ تک پہنچیں, تاکہ آپ جب اپنے دفتر جائیں یا آپ کسی سے ملیں یا جب آپ اپنے گھریلو کاموں میں مصروف ہوں تو آپ کو پتہ ہو کہ ملک میں کیا چل رہا ہے, انٹرنیشنلی کیا چل رہا ہے, کھیل کے میدان میں کیا چل رہا ہے. آپ باخبر رہیں, اس لیے تو ہمارے پروگرام میں کہتے ہیں کہ باخبر سویرا. باخبر سویرا, اور ظاہر ہم چاہتے ہیں سویرے سویرے آپ باخبر ہو جائیں, تاکہ پھر آپ دن بھر میں جو بھی آپ نے پلان کرنا ہو, اپنی چیزیں اسکیجول پلان کرنا ہو تو اسی حساب سے کریں. بہرحال تھوڑی انفارمیشن رکھنی بھی چاہیے. ویسے بھی ہائی ٹیک زمانہ ہے, لوگوں کے پاس آلریڈی موبائل ہے, تو آپ ہمیں فیڈ بیک دے سکتے ہیں. فیڈ بیک کے ساتھ آپ ہمارا کوئی بھی شو, کوئی بھی سیگمنٹ مس کر دیتے ہیں تو آپ یوٹیوب پر, فیس بک پر جا کر ہمارا پیج ہے اس پہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. تو چلیں جی, اس وقت دنیا بھر میں جو ہم ایشو دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ڈسکس ہو رہا ہے. ایک تو ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک طرف رکھیں, ان کے بیانات, جو ان کی حرکتیں ان کو ایک طرف رکھیں, لیکن اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل نے جو 15 مارچ سے یعنی کہ رمضان کے مڈ سے جو تباہی شروع کی ہے, جو بمباری شروع کی ہے, معصوم فلسطینیوں پہ رمضان بھی مشکل پڑا, عید بھی مشکل پڑی, اور ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ سلسلہ جاری ہے اور یہ وحشیانہ حملے جاری ہیں. صرف میں اگر آپ کو 24 گھنٹوں کے سٹیٹس بتا دوں, اس میں 20 سے زائد فلسطینی شہید کیے گئے ہیں, پورے خاندان. کچھ واقعات ایسے رپورٹ ہوتے ہیں جس میں بتایا جاتا ہے ایک چھوٹا بچہ یا ایک چھوٹی بچی رہ گئی ہے, پورا گھر اجڑ گیا ہے. اسرائیلی فوج نے غزہ کے اسپتال پر بمباری کی ہے, اور کوئی قانون, دنیا کا کوئی کنونشن ہو, اقوام متحدہ کے کوئی اصول ہوں, سب کو بالائے طاق رکھ کر اسپتالوں کو بھی نہیں چھوڑا جاتا, اسکولز کو بھی نہیں چھوڑا جاتا, اور جہاں پر کیمپس لگے ہوتے ہیں میڈیکل ایڈ دینے کے لیے ان کو بھی نہیں بخشا جاتا. تو مریضوں سمیت اسپتال میں پناہ لیے ہوئے دیگر افراد بھی اس کا نشانہ بنے. اب ظاہر ہے ایویکیوٹ کروا لیا گیا اسپتال کو. اسرائیلی فوج کے حملے میں اسپتال کا استقبالیہ, ایمرجنسی یونٹ اور انتہائی نگہداشت میں رہنے والے مریضوں کو میڈیکل آکسیجن رکھنے والے بلاک کو تباہ کیا گیا. حملے کے باعث اسپتال میں زیر علاج مریض اور دیگر افراد اسپتال کی عمارت بھی چھوڑنے پر مجبور. دس از بیونڈ مائی انڈرسٹینڈنگ کہ اسپتالوں کے اوپر بمباری کر کے کیا ملتا ہے آپ کو, ایم کیا ہے اس چیز کا. اچھا, پھر اس کے بعد اسکول سے بمباری کر کے, اس کے بعد جو طبی ماہرین ہیں, مطلب جو آپ کو فرسٹ ایڈ پرووائڈ کر رہے ہیں, ان کو قتل کر کے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ نسل کشی کی جا رہی ہے نا. پھر اسے تو ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ نسل کشی کی جا رہی ہے. سائم, آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک جو جمہوریت کا, ہیومن رائٹس کا, ان کا پرچار کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے, یہی ہمارے اصول ہیں اور یہی انسانیت کے اصول ہیں. جو انسانیت کی بات کرتے ہیں وہ اس پہ خاموش رہتے ہیں, وہ اس پہ کوئی لب کشائی نہیں کرتے, کوئی نتن یاہو کو کچھ نہیں کہتا. اور جب ہم پرانے ماضی کے قصے پڑھتے ہیں, کتابیں پڑھتے ہیں, تو یہ ہم سوچتے ہیں جی ہٹلر کیسے بنا, وہاں کی جو قوم تھی وہ نازیزم میں کیسے مبتلا ہو گئی, کیوں نہیں اس وقت لوگوں نے ریئیکٹ کیا. تو آج تو زمانہ ہے جی ہائی ٹیک کا,
ग्लोबल विलेज हम इसे कहते हैं, सबको एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन है. उस वक्त तो नहीं होती थी, लेकिन आज भी कोई रोकने वाला नहीं है. आज भी कोई बोलने वाला नहीं. हाईटेक की आपने बात की, मैं छोटा सा एक पॉइंट यहाँ पर क्लियर करना चाहता हूँ. हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि इसराइली प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया जा रहा है. वो बायकॉट किस तरीके से किया जा रहा है कि इसराइली प्रोडक्ट्स बाय करके वीडियो के अंदर उनको वेस्ट किया जा रहा है. तो आप ये समझने की कोशिश करें कि मकसद ही बायकॉट का ये है कि आप उनको बाय ना करें, उनको मौशी तौर पर नुकसान पहुंचाएं. आप जब खरीद ढेर सारी बोतलें रख के और फिर उसको गिरा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप तो बाय कर रहे हैं. और देन अगेन एवरीथिंग इज नॉट फॉर सोशल मीडिया. खुदारा लोगों की जानें जा रही हैं, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है, बेदर्दी से मारा जा रहा है, एक पूरी नस्ल को खत्म करने की कोशिश की जा रही है. और हम सिर्फ जस्ट फॉर सम मेयर व्यूज हम उसका बायकॉट को एक ये रंग दे रहे हैं. तो इसको प्लीज अगर आप ये अवेयरनेस देना चाहते हैं तो उसके तरीके हैं, आप पिक्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से लोगों को आगाही दे सकते हैं. कीप रेजिंग योर वॉइस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब हुआ क्या कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने 22 अप्रैल को मुल्क गिर फलस्तीन से इजहार यकजहती के लिए शटर डाउन हड़ताल का ऐलान कर दिया है. और कराची में गजा मार्च के शुरका से खिताब में उन्होंने ये कहा कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई इसराइल की मजम्मत करें. मार्च में खवातीन और बच्चों की भी बड़ी तादाद शामिल थी. एंड आई एम ग्लैड कि बहुत पब्लिक आई थी इस मार्च में गजा से हमदर्दी के लिए और गजा वालों से हमदर्दी के लिए. तो जरा देखते हैं. इस्लामी ने अहले गजा से यकजहती कॉल दी तो शारा फैसल पर इंसानों का समंदर उमड़ आया. तुम बेहिस हो, तुम बेदिल हो, मशरिक से लेकर मगरिब तक दहशतगर्दी के हामी हो. शुरका से खिताब करते हुए हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि मगरिब के बाज़मीर इंसान जुल्म के खिलाफ खड़े हो चुके हैं. इस्लामी ममालिक की क़यादत को भी अमली कदम उठा लेना चाहिए. हमास की लीडरशिप पूरी दुनिया की मुस्लिम सिपह सालारों से ये कह रही है कि तुम्हारी फौजें, तुम्हारे मिसाइल, तुम्हारे टैंक और तुम्हारा एटम बम वो क्यों नहीं मैदान में आता. वो एक मर्तबा सामने आ जाए, हमारे बच्चों की शहादतों का सिलसिला रुक जाएगा. 22 अप्रैल को पूरे मुल्क में शटर डाउन हड़ताल होगी. गजा मार्ग से मुख्तलिफ मजहबी जमातों की क़यादत के अलावा हमास के रहनुमा डॉक्टर नाजी ने खिताब करते हुए पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि पाकिस्तानी हमारा हौसला बढ़ाने का सबब है. मुकर्रिरीन का कहना था कि जमात इस्लामी पहले दिन से अहले गजा के साथ खड़ी है. पाकिस्तानी अवाम ने साबित किया है कि वो मजलूम फलस्तीनियों का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे. कैमरामैन मोहसिन शब्बीर के साथ फैजुल्लाह खान, ARY न्यूज़, कराची. और ये देखकर मेरा दिल बड़ा खुश हुआ कि कराची के लोग निकले हैं और ज़ाहिर है गर्मी भी थी, संडे का दिन भी था, लेकिन उन्होंने भरपूर यकजहती का मुजाहरा किया है फ़लस्तीनी बहन भाइयों से. इसी तरीके से सिर्फ यकजहती का मुजाहरा नहीं करना, अगर आप उनकी मदद कर सकते हैं, ख़ास तौर पे माली मदद. वहाँ पर कहा गया है, अक़वाम मुत्तहिदा ने अलर्ट जारी कर दिया कि कहत साली का खदशा है. वहाँ पे बच्चों को खाना पीना और कहते हैं ना इस वक्त वहाँ पर सर्दी भी है, तो उनको ये चीज़ें मैसर नहीं है. अगर आप किसी भी तरीके से मदद कर सकते हैं तो कोशिश करें उन NGOs के थ्रू या उन चैनल्स के थ्रू जहां से उनकी मदद की जा सकती है, भरपूर तरीके से उनकी मदद. और इसमें बेसिक नेसेसिटीज़ की ज़रूरत है उनको, कोई हाई फाई चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. इसमें कंबल हैं, इसमें खैमे हैं, इसमें कपड़े हैं, इसमें जूते हैं, इसमें मेडिसिन हैं, खुराक है. इसमें आप ऐसी चीज़ें भेज सकते हैं जिनकी शेल्फ लाइफ से आता है. तो ये वो चीज़ें जो आप जिनसे मदद कर सकते हैं अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों की और बच्चों की. बिल्कुल. और ये करने के लिए आपको कहते हैं ना, ज़ाहिर है बहुत सारे ज़राए हैं जो आपको मिल सकते हैं. हम भी कोशिश करेंगे मजीद आपको इस हवाले से इंफॉर्मेशन. बिल्कुल. अब जरा बात कर लेते हैं मुल्क में. और मुल्क में क्योंकि मुल्क के मौसम की नहीं समझ में आ रही, ग्लोबल वार्मिंग कह लें इसको, क्या कहेंगे? मुल्क के मौसम की समझ नहीं आ रही या सिर्फ कराची के मौसम की समझ? मुझे तो कराची, टू बी ऑनेस्ट, कराची के मौसम की समझ में नहीं आ रही. मैं वो अच्छा, मुल्क भर में मौसम ने शिद्दत इख्तियार कर ली है, गर्मी ने शिद्दत अपना ली है और अप्रैल के वस्त में ही मुख्तलिफ इलाके शदीद हीट वेव की लपेट में आ चुके हैं. एक चीज़ और बता दें, सॉरी मैं आपको बार बार इंटरप्ट कर रही हूँ, AC ऑन कर लिया आप? बिल्कुल. AC की गैस चैस सब कुछ सेट करा के AC ऑन कर लिया. कल मैंने बड़े कहते हैं ना, मैं तो स्लो मोशन काम कर रही हूँ टुवर्ड्स AC, गैस वैस चेंज कराने के लिए. अच्छा परसों करवाऊंगी, अच्छा ठीक है अभी मैं बाद में सफाई करवाऊंगी ताकि मैं और टाइम दे सकूँ, एक बिजली का बिल और कम आ जाए. एंड देन अगेन सदफ, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर प्रिविलेज्ड एंड वी बिलोंग टू दैट स्ट्रेटा कि जहाँ हम अफोर्ड कर सकते हैं. यस, वी आर टॉकिंग अबाउट ACs. कराची आके मैंने ये महसूस किया, कराची में इतनी आवाम, बेशतर आवाम, एक पॉपुलेशन है बाकायदा
ایک حصہ ہے کہ جو اسی سے افورڈ نہیں کر سکتے, بلز نہیں افورڈ کر سکتے, ان کے گھروں میں بجلی بھی نہیں آ رہی, بجلی نہیں آتی. اللہ ان پہ رحم کرے اور ہماری دعاؤں میں وہ لوگ موجود ہیں. اب بلوچستان اور جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاع میں ہیٹ ویو الرٹ جاری کر دیا گیا ہے. آج سے 18 اپریل تک ملک کے میدانی اور بالائی علاقوں میں درجہ حرارت معمول سے 6 سے 7 ڈگری زیادہ رہے گا. گزشتہ روز جنوبی سندھ, جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں آسمان آگ برساتا رہا. حیدرآباد, نواب شاہ, دادو, جیکب آباد, سکھر, ملتان, رحیم یار خان کی بات کی جائے درجہ حرارت 40 ڈگری سے تجاوز کر گیا, اور پھر اس کے بعد بہاولپور میں 39 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. 39 آپ چیک کریں, 40, 39 مطلب 40 پہ تو میں حیران ہوں. اور ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے پچھلی دفعہ تو بھائی ہیٹ ویو الرٹ جاری ہو جاتے تھے 38 پہ, لیکن اب 35 اور 34 ہمارے لیے نارمل ہو گیا ہے. محکمہ موسمیات کے ڈپٹی ڈائریکٹر موجود ہیں انجم نذیر, ان سے بات کر لیتے ہیں. تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. بتائیے گا, اپریل کی ہم صرف بات کر رہے ہیں, ہم مارچ کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں, جون کی بھی بات نہیں کر رہے ہیں. یہ جو اس وقت گرمی پڑ رہی ہے یہ معمول سے کتنی زیادہ ہے؟ جی بہت شکریہ. جیسا کہ بتایا گیا تھا کہ معمول سے 6 سے 8 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت زیادہ رہیں گے. یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ کے اکثر علاقے جس میں نواب شاہ, اس سے ملکہ علاقے یا دادو, لاڑکانہ, گمبر شہداد پور, جیکب آباد, ایون سکھر, یہاں پر ایکسپیکٹڈ ہے کہ آئندہ 2 سے 3 روز کے دوران درجہ حرارت جو ہے وہ 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے. اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ کیا یہ معمول ہے, تو معمول کی بات یہ ہے کہ جو سندھ کا اوسط درجہ حرارت اپریل کا ہے وہ تقریباً 39 یا 40 ڈگری سینٹی گریڈ ہے. میں پورے سندھ کی بات کر لوں جی, یہ ایوریج ہے 30 ایئرس کا. تو اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں ٹمپریچر 46 یا 48 جا رہا ہے, تو آف کورس یہ بات ہے کہ وہ معمول یا ایوریج سے 6 سے 8 ڈگری زیادہ ہی رہے گا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو یہ گلوبل وارمنگ کا یا کلائمیٹ چینج کا ایک امپیکٹ ہے کہ پہلے سے اس بات کو بتا دیا گیا کہ اپریل, مئی, جون کے دوران جو ہے وہ پاکستان کے درجہ حرارت جو ہیں وہ معمول سے زیادہ رہیں گے. تو انجم صاحب یہ بتائیے گا کہ اب ہیٹ ویو کے پیش نظر پی ڈی ایم اے نے کیا گائیڈ لائنز جاری کی ہیں خاص طور پر شہریوں کے لیے اور اسپتالوں کے لیے؟ جی دیکھیں, تمام اداروں کو جو ہے ویل بیفور ٹائم جو ہے وہ انفارم کر دیا گیا ہے. اس سلسلے میں تمام متعلقہ اداروں نے اپنی سیفٹی پریکاشنز جو SOP ہے ان پہ عمل درآمد شروع کر دیا ہے. ہیٹ ویوز کے کیمپس لگ گئے ہیں, یا آپ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہاسپٹلز میں جو ہے وہ ہیٹ سٹروکس وارڈز کو جو ہیں وہ قائم کر دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو شہریوں کے لیے اسپیشلی بات یہ ہے کہ وہ دھوپ کے اوقات جس کو ہم کہتے ہیں 11 سے 4 بجے تک جب دھوپ کی شدت زیادہ ہوتی ہے اس دوران کم سے کم باہر نکلیں. اگر نکلنا ضروری ہے تو سر کو ڈھانپ کر رکھیں, اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں, پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں تاکہ ڈی ہائیڈریٹڈ نہ ہوں. اور پھر ہم ان لوگوں کے بارے میں کیا کہیں ویسے انجم صاحب جن کی جاب ہی باہر ہے, جیسے وہ گارڈز ہیں یا پھر میڈیکل پھل فروش ہیں, ڈیلی ویجز ہیں, بالکل رائڈرز ہیں, ان کے لیے بڑی ٹف ہوگی صورتحال. تو ظاہر ہے آئیڈیلی تو ہونا چاہیے کہ ان کے اوقات کار بھی کچھ چینج کیے جائیں, لیکن ان کو ویسے آپ کیا سجیسٹ کریں گے جو مسلسل دھوپ میں ہیں؟ دیکھیں جی, اوقات کار سب کے تو ہم چینج نہیں کر سکتے, ظاہر ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اس کو اپنے حساب سے چلنا ہے. لیکن یہاں پر ایک بات بہت خوش آئند ہے کہ لاسٹ ایئر بھی جو ہے بہت ساری NGOز نے جو ہے اس سلسلے میں PDMA کا ساتھ دیا. انہوں نے جو ٹریفک وارڈنز ہیں ان کو کیپس, چھتری, پانی کی بوٹلز, ٹھنڈا پانی پرووائڈ کیا. اسی طرح آپ شہر کراچی میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ جگہ جگہ پانی کا جو ہے وہ سیٹ اپ لگا کر رکھتے ہیں تاکہ جو لوگ جن کی مجبوری ہے کہ انہوں نے روڈز پہ کام کرنا ہے وہ ہائیڈریٹڈ رہیں, ان کو پانی ملتا رہے. آپ اپنے ساتھ گرم کپڑا رکھیں, اس کپڑے کو بھگو کے رکھ لیں تھوڑا سا تاکہ آپ جو ہے وقتاً فوقتاً اپنا پسینہ صاف کرتے رہیں. آپ کی مجبوری ہے آپ چھتری کا استعمال کریں, اس کے ساتھ ساتھ پانی کی بوٹل رکھیں, پانی زیادہ سے زیادہ پئیں تاکہ آپ ہائیڈریٹڈ رہیں. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ انجم صاحب, بہت شکریہ. آپ نے نہ صرف ہمیں موسم سے بتایا جی کہ کیا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں, ساتھ ہی آپ نے یہ بتایا کہ کس طریقے سے احتیاط کی جا سکتی ہے. ہزاروں سال شاید گزر گئے ہوں گے چھتری کو بنائے ہوئے, اس کو ایجاد کیے ہوئے. خدا را اس کا استعمال کریں, ضروری نہیں ہے کہ وہ بارش میں استعمال ہو,
आप इतनी तपती गर्मी में भी बतौर शेड उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, और एक वेट क्लॉथ अपने साथ रखें, एक नर्म कपड़ा, उसको आप गीला करके अपने पास रखें। देन वो कोई टॉवल भी हो सकता है, कोई भी कपड़ा हो सकता है, बिल्कुल कपड़ा हो सकता है कोई भी। अच्छा, उसके बाद फिर ये कि आप हाइड्रेटेड रहें, पानी की बोतल अपने साथ रखें। ठंडा पानी है, गर्म पानी है, ठंडा तो ऑब्वियसली बाहर निकले गर्म हो जाएगा, लेकिन इस चीज में ना पड़े कि ठंडा पानी पियेंगे, पानी की बोतल अपने साथ जरूर रखें। और इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं उसका भी इस्तेमाल करें, थोड़ा सा नींबू उसमें छिड़क लें, थोड़ा सा नमक उसमें डाल लें, और तरबूज आए हुए हैं, तरबूज का ज्यादा इस्तेमाल करें। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनसे बचा जा सकता है। कोशिश करें धूप में खड़े ना हो, शेड्स में आप खड़े हों, ये आप कोशिश चलें जी, अब हम थोड़ी सी जरा बात कर लेते हैं कुछ बर्फबारी के हवाले से भी। तो सियाहती मकाम नारान में बर्फबारी के बायस गुज़िश्ता 6 माह से बंद शाहराह कागान को क्लियर करने का काम जारी है और हैवी मशीनरी के जरिए सड़क पे से ग्लेशियर्स जो हैं वो हटाए जा रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर शहजाद तनोली, इस हवाले से हमें अपडेट करेंगे। जी ताहिर। इसके बाद जो है माशरे के मशहूर सियाती मकाम नारान का सियाती सीजन बहाल करने के लिए शहर कागान से मुख्तलिफ मकामात पर हैवी ग्लेशियर हटाने का सिलसिला जो है वो जारी है। इस वक्त नारान से कबल 17 किलोमीटर पर लम्बी पट्टी के मुकाम तक जो है ग्लेशियर सफा करके आमदरफ्त के लिए बहाल कर दिया गया है। दिल्ली इंतजामिया का ये कहना है कि अगर मौसम साफ हुआ तो आइंदा 10 रोज तक नारान बाजार तक आमदरफ्त को बहाल कर दिया जाएगा। उससे आगे बटाकुंडी और बाबूसटात तक बर्फ की सफाई का काम जो है उसमें मजीद 15 से 20 दिन दरकार होंगे। तो हम आपको ये बताते चलूँ कि ईद उल फितर के मौके पर वादी कागान के सियाती मकामात हैं, बालाकोट और शोगरां और कागान तक जो है सयाहों का आमदरफ्त का सिलसिला शुरू हुआ था और जो अब भी जारी है, जो खूबसूरत नज़ारों से खूब लुत्फ़ हो रहे हैं। आपको ये बताते चलूँ कि इस वक्त नारान का जो सियाती सीजन है वो 10 रोज़ के वक्त फासले पर है और सयाहों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि 10 रोज़ के बाद जो है वादी कागान नारान का सियाती सीजन अपने उरूज पर होगा। अच्छा लग रहा है ना मौसम, आप देखें कागान का, इन इलाकों का इतने खूबसूरत ये मौसम है और जो लोग एंजॉय कर सकते हैं, क्या बात है वहाँ पर रहने वालों की। सीजन भी आने वाला है, इसलिए जो है वो ग्लेशियर्स हटाए जा रहे हैं, शाहराहों से और रास्ते खोले जा रहे हैं। और फिर आपसे भी ये रिक्वेस्ट है कि ये हमारे सियाती मकामात हैं, जाके वहाँ पर उनको गंदगी से बचाएं, गंद ना फेंकें, प्लास्टिक से प्लीज अवॉइड करें वहाँ पर। बिल्कुल। अच्छा जी, अब आ जाते हैं, जब हमने आपको गर्मी के हवाले से बता दिया और अब ये है कि जी 2 या 4 डिग्री टेम्परेचर जो है ऊपर नहीं जाएगा, 7 से 8 डिग्री 6 से 7 डिग्री बताया जा रहा है, तो ये बहुत है। कहीं पर 46 हो सकता है, कहीं पर 48 भी हो सकता है। अभी भावलपुर 49 रिकॉर्ड किया। 49 आप सोचें, इससे अंदाजा लगाएं। और कराची में भी इसी तरह का मौसम 40 से ऊपर या 40 तक जा सकता है। चलें जी, तो हम ऐसे में धूप या गर्मी जो है हमारी स्किन पर असर अंदाज होती है और बहुत सारे लोग जो है स्किन केयर उनके पास बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन गर्मी वो कहते हैं हम कुछ इस्तेमाल नहीं कर सकते, इतनी स्वेटिंग होती है, इतनी ह्यूमिडिटी होती है, क्या किया जाए, स्किन को बर्न होने से कैसे बचाया जाए। तो और लोग हमारे यहाँ सनस्क्रीन का इस्तेमाल भी नहीं करते। मुझे लगता है कि सनस्क्रीन बर्दाश्त कर पाती हैं इतनी सख्त, हाँ, जो होती भी नहीं है, स्किन पे आप कुछ भी लगाएं आपको नहीं अच्छा लगता। तो और फिर चलें जी, इस हवाले से एक्सपर्ट राय लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए अमराज जिल, डॉक्टर खुरम, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक ठाक। तो इतने दिन के बाद आपके प्रोग्राम में गर्मी के शुरू में, और मैं आज से बड़ी ब्लंडर हुआ है, मैंने एक बड़ा जबरदस्त, आपसे तो फर्स्ट टाइम मुलाकात हो रही है, सदफ के लिए मैंने एक बड़ा जबरदस्त, मैंने सदफ आपके लिए ये तो ब्लंडर ही है, ब्लंडर है जबरदस्त, मैंने सीरम तैयार किया है जिसमें सनस्क्रीन भी एडेड है। और वही जो आप बात कर रहे थे ना कि जब इतना हैवी होता है कि वो लगा के आप निकल सकते हो, एक बड़ा ही जबरदस्त फॉर्मूला लोगों को बताता हूँ तो करके। और इस बहाने से ये हो जाएगा कि जो सीरम मैं भूल के आया हूँ तो जल्दी मैं वारिस भाई से कह के जल्दी आ जाऊंगा, तो फिर वो लेकर आने का बहाना आज ही की तारीख में चाहिए। मैं अभी भिजवाता हूँ, सीरियसली मैं आपको सीरम भिजवा रहा हूँ। अच्छा, उसमें क्या है मैं आपको बताऊं कि सनस्क्रीन, ठीक है। अच्छा देखिए, जब हम वैसे सनस्क्रीन लगाते हैं, धूप में जाते हैं, तो इतना थिक होता है, इतना कि उससे बड़ा ऑयली होता है और ग्रीजी, उससे गर्मी दाने आते हैं। सेकंड क्या होता है कि फंगल इन्फेक्शन, जो लोग कहते हैं ना कैल्शियम की कमी हो रही है, अक्सर बच्चों के व्हाइट स्पॉट्स देखते हैं, तो कैल्शियम की कमी नहीं होती, वो फंगस होता है। वो जो पसीना होता है वो एक्यूमुलेट हो जाता है चेहरे पे, बड़ों के भी होता है, और वो 2-3 टोन में स्किन आती है। लोग कहते हैं जी माएं बच्चों को कैल्शियम के सिरप पिला रही हैं, ठीक है, जबकि कैल्शियम अगर आप सिर्फ मक्खन खिला देते हैं सुबह को, बच्चों को डबल रोटी पे दूध पिला देते हैं, दलिया खिला देते हैं, कॉर्नफ्लेक्स खिला देते हैं, तो वो हो जाता है। अच्छा, तो एक बड़ा जबरदस्त फॉर्मूला, आप क्या करेंगे, अगर आप खुद चाहते हैं कि आप खुद एक अच्छा सा सनस्क्रीन घर में बनाएं, आप क्या करें जी, रोजाना फ्रेश बनेगा ये, तो 5 मिनट का काम है, रात में बना के रख लें। आप 2 चमचे ग्लिसरीन, ठीक है, 1 चमचा अरके गुलाब रोज वाटर, और इसके अंदर 2 चुटकी
آپ کو کسی اچھی فارمیسی سے مل جائے گا زنک آکسائڈ پاؤڈر. اوکے, یہ پاؤڈر مل جاتا ہے, یہ پاؤڈر مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ آپ نے مکس کیا اور پورے چہرے پہ صبح کو جب آپ باہر نکلنے لگے 10 منٹ پہلے یہ آپ پورے چہرے پہ لگا دیں. اس سے کیا ہوگا, 3 چیزیں. اچھا, لڑکیوں کے لیے جو ہے, جو لڑکوں کے لیے تو یہ بہت صحیح ہے. لڑکیوں کے لیے اس میں آپ الگ سے میں آپ کو سیرم دوں گا جس میں الفا آربیٹن بھی ہے. تو کیا ہوتا ہے آپ کا کیونکہ لڑکیوں کی اسکن بہت نازک ہوتی ہے, تو جب وہ لگاتی ہیں یہ تو ایک جہاں بونی اسٹرکچر ہے لڑکوں کو تو پورا کور کر لیتا ہے, لڑکیوں کی جو نازک جلد ہوتی ہے اس کے لیے الفا آربیٹن ایڈ ہونا بہت ضروری کہ ایک ٹون میں اسکن جسے وائٹامن سی بھی کہتے ہیں. اس میں وائٹامن سی کا بھی ایکسٹریکٹ ہے. ہاں بالکل. تو یہ آپ لگا کے, اچھا, اور لگائیں گے کس طرح سنسکرین, صرف یہ نہیں لگائیں گے, آپ پورا چہرہ ہے, چہرہ, گردن, گدی, کان اور یہ جو ہاتھ یہاں تک. کتنی لگائیں سنسکرین؟ دیکھیں یہ لگا کے آپ پورا اچھی طرح کور ہونا چاہیے نا, اور لگا پوری ایک لیئر آئے. اس کے بعد کیا کریں, اچھا طرح آپ ٹیشو سے ڈیپ کر لیں. اچھا, وہ لگا کے آپ باہر بھی جا سکتی ہیں, ٹھیک ہے, لڑکے بھی جا سکتے ہیں, میک اپ بھی کر سکتی ہے, کوکنگ بھی کر سکتی ہے. اس کے علاوہ سب سے بڑی بات یہ کہ آپ کم از کم 5 گھنٹے تک اس کو لگا کے رکھ سکتے ہیں, مگر اس کے بعد آپ کو واش آف کرنا ہے. واش آف کرنے کے بعد آپ دوبارہ ایک ہلکی سی لیئر لگائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, تو ڈاکٹر صاحب یہ تو ہو گیا پروٹیکٹیو میں. جی, اب فار انسٹنس خاص طور پر مرد حضرات کی بات کرتے ہیں, گرمیوں میں تو باہر نکلیں گے, مجبوری ہے نکلنا پڑے گا. اب کسی کو سن برن ہو گیا ہے, بالکل, اس کا کیا علاج ہے؟ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ جب آپ کو سن برن ہوا ہے, سب سے بڑی بات, اگر تو سن برن تو بہت ہی چھوٹی سی چیز ہے, اگر آپ کا کام کرتے ہوئے چولہے میں ہاتھ بھی آ جائے یا آگ لگ جائے تو ایک تو فوراً ٹھنڈے پانی میں آپ منہ ہاتھ ڈبو دیں. لوگ کہتے ہیں جی پانی نہیں پڑنا چاہیے, ہے نا, آپ بالکل ٹھنڈے پانی میں ڈال دیں تو جتنا ڈیمیج ہے وہ روکے گا. پہلے آپ نے ٹھنڈے پانی میں ڈالا, اس کے بعد آپ نے فوری طور پہ, آپ کو کچھ نہیں مل رہا, آپ کیلامائن لوشن بازار سے لے کر آئیں, گلابی رنگ کا ایک لوشن ہوتا ہے اور آپ پورے سودنگ ہوتا ہے وہ لگا دیں, ٹھیک ہے, وہ پورے چہرے پہ لگا دیں. اور رات کو کیا کریں, آپ کوئی اچھی سی کریم جس کے اندر ایلو ویرا ہو, ایلو ویرا اور الفا آربیٹن, وہی وائٹامن سی والا, وہ لگا کے سوئے. 2 دن میں آپ کے سن ٹیننگ, سن برن بالکل غائب ہو جائے گا. اور آپ کی ڈائٹ کیا ہونی چاہیے, ہری سبزیاں, کچی سبزیاں. اب لوگ پتہ نہیں کچی سبزیوں سے ڈرتے کیوں, لوگ سمجھتے ہیں کچا گوشت کہہ رہا ہوں. کچی سبزیاں جتنی آپ چبا کے کھائیں گے, خاص طور پہ بروکلی ہمارے یہاں بہت ملنے لگی ہے, کچی کھا سکتے ہیں, بڑی مزے, تھوڑا سا بوائل کر کے نمک ڈال کے کالی میں ڈال کے آپ ٹرائی کیجیے گا, بڑا مزہ اچھا. میں تو کھیرا اور باقی چیزیں کھائی جا سکتی, یہ تو بیسک ہے. میں نے کہا تھوڑا ذرا ایئر وائی پہ آ رہا ہوں, اس کو ذرا فینسی بنا دوں. کھیرا تو بیسک. لیٹس بہت صحیح ہے. ہاں, کھیرے کے فوائد, کھیرا سب سے امپورٹنٹ بات, آپ کی پانی کی کمی پورا کرتا ہے, کوشن دیتا ہے, فائبر بہت ہے, ٹھیک ہے, آپ کی تمام انٹسٹینز کور ہوتی ہیں اور آپ کو قبض, کانسٹیپیشن نہیں رہتا, ٹھیک ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب آپ کھیرا مستقل لیتے رہتے ہیں تو جو آپ کا کولیجن, جو آپ اچھا, کولیجن کے لوگ آج کل ساشے لڑکیاں لڑکے لے رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہ ساشے گھولا اور پی گیا, وہ بالکل غلط ہے. کولیجن نہیں کرنا چاہیے, اس کا فائدہ ہی کچھ نہیں ہے, وہ آپ کا ویسٹیج ہے. آپ کی جا کے جو لارج انٹسٹین ہے اس میں اسٹور ہوتا رہتا ہے, آگے جا کے آپ کو کانسٹیپیٹڈ, اور آپ کو لگتا ہے کہ جو ریفلیکس ہوتا ہے نا, رات کو سو رہے ہیں آپ, لوگ کہتے ہیں کہ جی ہمیں کھٹی ڈکار ٹائپ آتی ہیں, تو وہ آپ کو بالکل نہیں یوز کرنا چاہیے. نیچرل کولیجن کی طرف جائیں. اچھا, ایلو ویرا کی بات کر لیں, کیونکہ ہم سب کے گھروں میں یہ پلانٹ ہوتا ہے, اور ہم کیا کرتے ہیں, ہمیں طریقہ نہیں پتا, ہم اس کو نکالتے ہیں جی اور اس کو اپلائی شروع کر دیں, اس میں سے وہ ایکسٹریکٹ نکل رہا ہوتا ہے یلو قسم کا, یلوئش تھا, وہ آئی تھنک اسکن کے لیے اچھا نہیں ہوتا, اٹس پوائزنس آئی گیس. وہ بالکل. تو کس طرح استعمال کریں؟ دیکھیں, آپ اسے اچھی طرح سے, آپ بیچ کی جو لیئر نکلتی ہے نا, وائٹ والا جو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتا ہے, وہ آپ نکالیں. یلو جو ہے اس کو الگ کرتے چلے جائے نا آپ, اس کو بہت سمپل سا, وہ بڑی زبردست چیز ہے. اچھا, اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ کو وہ سوٹ بھی نہیں کرتا, کچھ لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا ایلو ویرا, ٹھیک ہے, تو اس کو آپ ڈائلیوٹ کر لیں. آپ دودھ, ہاؤ ڈو آئی نو کہ مجھے سوٹ نہیں کر رہا. کچھ لوگوں کو وہ لگاتی دانے ہونے لگتے ہیں, خارش ہونے لگتی ہے, گرمی دانے جیسے تو چھوٹے چھوٹے دانے, ایک دم سے کھجلی ہونے لگتی ہے. تو جن کو سوٹ نہیں کرتا, وہ تھوڑا سا دودھ کے چند قطرے ملا کے, بکری کا دودھ یا ٹھیک ہے, جو آپ کے گھر میں ٹیٹرا پیک ہے وہ بھی چلے گا, وہ بھی لگا کے اگر آپ لگائیں تو ایک سنسکرین کا بڑا اچھا, اور سن برن کو بھی ختم کرتا ہے. اچھا, سن برن اور سن ڈیمیج تو دیکھیے ایک بات بڑی ہو گئی, اگر یہ مستقل ہوتا رہے اور آپ کیئر نہ کریں تو ہم لوگ تو بہت لکی ہیں کہ ہم لوگ ایشین ہیں, ایشیائی جلد ہے, ہماری تھک اسکن, تھک مضبوط موٹی چمڑی والے ہیں ہم لوگ نا. اچھا, لوگ بڑا مہران ہوتا, ہمارے یہاں لوگوں نے سنا ہوا ہے نا, جو آسٹریلیا سے لوگ آتے ہیں, تو جو لڑکیاں آتے ہیں تو وہ, ارے بھائی میں آسٹریلیا میں ہوں تو مجھے اسکن کینسر ہو سکتا ہے. میں نے کہا آپ کو نہیں ہوگا, یہ انگریزوں کو ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو ان کی اسکن ٹائپ 1, ہم تو ٹائپ 4, 5, 6 اور 7. اچھا دیکھیے, اگر مگر ہمارے اندر کیا ہوتا ہے, اگر ہم لوگ مستقل
سورج سے نہیں بچاتے. تو یہ آپ دیکھیں یہ چہرے پہ یہ پری کینسرس چیزیں ہوتی ہیں, یہ بڑی کامن ہے. یہ لینٹیجنس, ٹھیک ہے, یہ مطلب جیسے کہ ایک تو فریکلز ہوتے ہیں جو پہاڑی علاقوں میں چھوٹے چھوٹے, ایک ہوتی ہیں جھائیاں, اور یہ ہے لینٹیجنس, ٹھیک ہے. یہ ریڈش ہوتے ہیں, یہ ریڈش براؤنش, یہ دیکھیں یہ پورا گلابی سے سٹارٹ ہوتے ہیں اور پکے ہو کے براؤن ہو جاتے ہیں. یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ناک پہ لوگوں کے ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ جو اسکن ڈیمیج, سن ڈیمیج اسکن ہوتی ہے نا, اس میں یہ بڑا کامن, یہ دیکھیے. اور یہ جا کے لینٹیگو, ٹھیک ہے, یہ بالکل جیسے دال کی طرح, لینٹیجن سے یہ لفظ آئے, جیسے لینٹل سے یہ لفظ آئے, جیسے مسور کی کالی دال ہوتی ہے اس کی طرح, ٹھیک ہے. یہ ڈیولپ ہوتا ہے, اور یہ اگر اس کا کیئر نہ کریں تو آپ کی اسکن بالکل کھردری ہو کے, اور مستقل اس میں سے کبھی خارش ہو رہی ہے, فلیکس نکل رہے ہیں, خون نکل رہا ہے, تو یہ بڑا اسکن کو ڈیمیج کرتا ہے. اس کا بہترین سولوشن یہ ہے کہ آپ فوری طور پہ ڈاکٹر کو دکھائیں, خود گھر میں بیٹھ کے اس کو چھیلیں نہیں. اور ایک خاتون نے کیا کیا تھا, آپ کو پہلے بتایا بھی تھا شاید, کہ جیسے اسی طرح کی ایک چھوٹی چیز ان کے چہرے پہ ڈیولپ ہوئی, ایک صاحب کے, ایک صاحبہ کے ساتھ ایک ان کے میاں ہے, ٹھیک ہے, نارملی بڑے ہنستے مسکراتے, اور میاں کا برا حال, اور یہاں پورا ان کا زخم بنا ہوا, اور اس میں سے پانی نکل رہا ہے, خون نکل رہا ہے, اور مسے چہرے پہ تھے اور لینٹیجنس تھے, ٹھیک ہے. تو میں نے کہا یہ کیا ہوا آپ کو, اتنا برا حال ہو رہا ہے, یہ آپ نے, میں نے کہا آپ نے خود ٹریٹ کیا ہے. وہ چپ بیٹھے ہوئے, ان کی ہمت نہیں بولے. پھر تھوڑی دیر بیگم بولی کہ ان کے بڑے بڑے ہو رہے تھے تو میں نے نیل کٹر سے کاٹ دیا. آپ دیکھیں یہ مسے اور لینٹیجنس لوگ کیا کرتے ہیں, انہوں نے نیل کٹر سے, کتنے بیکٹیریا نہیں ہوں گے نیل کٹرز میں, آپ دیکھیں, اور پورا اتنا بڑا سیلولائٹس ان کے چہرے پہ, ٹھیک ہے. اچھا میاں بول بھی نہیں, میں کہہ رہا ہوں آپ کو, آپ نے کیا میاں بیچارہ کیا بولے, اب نہیں کچھ تو بولے, بیوی نے نیل کٹر سے کاٹ دیا ان کے مسے اور لینٹیجن دیکھے, خود جا کے. اچھا کوئی گھوڑے کا بال لگا رہا ہے اس پہ, جی کہ یہ صاف ستھرا گھوڑے کا بال ہے, یا پھر کیا کریں کتھا چونا ملا کے یہاں لگا رہے, وہ برن کر دیتا ہے یہ چیزیں. آپ خود گھر پہ نہیں, ہم نے پتہ نہیں, اب تو وہ ہو گیا نا, اب تو چیٹ GPT پہ دیکھا ہے, اور کسی رشین ماڈل نے بتایا ہے. تو پھر اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ اس کا ٹریٹمنٹ دیکھیں, فوری طور پہ نہیں, لیزر بالکل نہیں ہے. دیکھیں ایشین اسکن پہ لیزر بھی ہمیں اوائڈ کرنا ہے. الیکٹروکاٹری, الیکٹروکاٹری وہ ایک مشین ہوتی ہے جس کے ذریعے آپ کو ہلکا سا ہیٹ اپ کرتے ہیں, اس سے آپ کا جو اسکن ہے وہ ڈیڈ والی لیئر اچھی طرح روٹس کے ساتھ وہ باہر آ جاتی ہے. اچھا لیزر اگر ہم کریں گے تو وہ آپ کی ایشین اسکن پہ اتنا سوٹ نہیں کرتا, اس سے آپ کی پگمنٹیشن اور آتی ہے. الیکٹروکاٹری جو آپ نے بتایا وہ ایکسپینسو ہے, بہت ہی ریزنبل ہے, بالکل مہنگی نہیں ہے. اور مگر کم از کم آپ خود, اب یہ مسئلہ یہ ہو گیا کہ بہت سارے لوگ سلون سے کرا لیتے ہیں, ٹھیک ہے, یا بہت سارے لوگ ٹیکنیکل سٹاف سے کرا لیتے ہیں. ہمیشہ آپ جا کے اس کو پہلے آپ چیک تو کرائیں کہ ہے کیا, کتنی اندر تک گیا. ایک چیز بتا دیں, تھرو آؤٹ دا ڈے اتنی گرمی ہے, موئسچرائزر کریم کچھ نہیں لگایا جا رہا, کوئی لائک روز واٹر, کوئی ایسی سیرم کچھ جو ہم اسپرے کر لیں اور وہ ہیوی بھی نہ ہو, اس کے دیکھیے میں رکھیں, ہاں بالکل پاکٹ میں رکھیں. دیکھیے آپ کیا کریں, ارکے گلاب کی چھوٹی بوٹل, ٹھیک ہے, 3 چیزیں ایڈ کر, وہ میرے خیال ہے کوئی مشکل نہیں ہے. اس کے اندر آپ ڈالیں گے 1 چمچہ پیپرمنٹ آئل یعنی پودینے کا تیل, ٹھیک ہے, ایک چھوٹا اتنا ٹکڑا پیس کے پھٹکری, اور ہنٹ ہلدی جو کھاتے بھی, آمبا ہلدی, تینوں چیزیں آپ نے اس کے اندر ڈیزالو کر لی, اور آپ اس کو اسپرے کرتے جائیں. بہت اچھی کوریج ملے گی, بہت سودھیں گے. آنکھ بند کر کے اسپرے کیجیے, آنکھ بند کر کے اور پھٹکری آنکھ کے اندر لگا. یہ آپ پتہ میری آنکھ میں پیاز کا رس چلا گیا. نہیں پتہ, آپ یہ بڑی بات صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ پتہ میں سمجھتا تھا کہ یہ کیا بتانا, آنکھ بند کر کے لگائیں گے, نہیں, لوگ کہتے ہیں تیل. اچھا بہت ساری بڑی گھریلو خواتین کہتی ہیں تیل لگانے کا طریقہ بتائیں, تو میں نے کہا تیل لگانے کا طریقہ بھی ہوتا ہے, جبکہ سب کو ہی پتا ہوتا ہے کہ کاجل کیسے لگائیں, اپٹن کیسے لگائیں. لوگ کہتے ہیں تیل لگانے کا طریقہ, میں نے کہا ایک دن ایئر وائی پہ بتائیں گے. بھائی لوگ بڑے زبردست طریقے سے تیل ایسا لگاتے ہیں کہ بندہ بس کہتا ہے کیا ہو گیا. اچھا کبھی کشتی نہیں کرنی چاہیے تیل میں, بڑے پیار سے چہرے پہ بھی, یہ جتنا رگڑیں گے گورا ہوگا, نہیں آپ ڈیمیج کر دے رہے ہیں. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر خرم, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا اور اتنی ساری مفید باتیں بتائیں. لولی ٹاکنگ ٹو یو. چلیں جی, اب ہم نے بہت ساری ٹپس دے دی ہیں, آپ یقیناً نوٹ ڈاؤن ابھی بھی کر رہے ہوں گے, کریں. ہم بریک لے رہے ہیں. ویلکم بیک. اچھا جی, چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور ایک امپورٹنٹ ایشو پہ بات کرتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم امپلائمنٹ اپرچونیٹیز کی بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر. ہم دیکھ رہے تھے کہ پاکستان انویسٹمنٹ منرل فورم بھی ہوا 2025, اس پہ بھی ہم نے بہت بات کی جاب کریشن کے حوالے سے اور اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے. اب پاکستان میں معاشی تنگ دستی کے باعث خواتین بھی نوکریاں کرنے پر مجبور ہیں, اور جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار کی تلاش رہتی ہے. ان کے لیے نوکری کی پیشکش امید کی کرن بن کر آتی ہے.
ٹھیک ہے، یہ اٹس اے فیکٹ. لیکن اگر ان خواتین کو نوکری کا جھانسا دے کر اغوا کر لیا جائے یا پھر زیادتی کا شکار کیا جائے تو اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا. افسوس اور انتہائی سنگین بات یہ ہے کہ نوکری کی پیشکش کے بہانے خواتین سے زیادتی کے واقعات میں اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. FIA کے مطابق گزشتہ 3 سال کے دوران نوکری کے بہانے خواتین کو بلا کر ان کے ساتھ زیادتی کے 965 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں. اور اگر 2023 میں بات کی جائے تو 2023 میں آپ یقین کریں کہ 233, 2024 میں 569 اور 2025 کے پہلے 2 ماہ میں ابھی پہلے 2 ماہ ہیں اور 167 واقعات رپورٹ ہو چکے ہیں. واقعہ کیا ہے کہ کہیں پر خواتین دیکھتی ہیں کہ کوئی ایڈورٹیزمنٹ، وہاں پر جاتی ہیں انٹرویو کے لیے یا ان کو بلایا جاتا ہے اور پھر ان کو نوکری کا جھانسا دے کر ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے. ویری الارمنگ. اور اس پہ بات کر لیتے ہیں سابق چیئرپرسن پنجاب ویمن اتھارٹی، ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی ساری صورتحال پر، فرزانہ باری صاحبہ. فرزانہ باری صاحبہ، تھینک یو سو مچ، آپ نے جوائن کیا، بہت شکریہ. ظاہر ہے آپ کی بڑی اس میں ہم نے رول دیکھا، بڑی ووکل آواز ہے، خواتین کا معاملہ ہو یا بھی کہیں پر ہیومن رائٹس کا ایشو ہو. ذرا سا مجھے یہ بتائیے گا، آج کے دور میں اتنی اویئرنیس ہے اور میڈیا بھی اویئرنیس کریٹ کر رہا ہے، سوشل میڈیا بھی، اب بھی اس طرح کے واقعات ہونا، وہ کیا عوامل ہوتے ہیں جو خواتین اس طرح ٹریپ میں آ جاتی ہیں؟ کچھ آپ کی نظروں سے بھی گزرے ہوں گے، ذرا ہمارے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی ضرور. دیکھیں، بہت ہی افسوس کی بات ہے، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو خواتین ٹریپ ہو جاتی ہیں وہ کون خواتین ہیں، ان کا ایجوکیشنل سٹیٹس کیا ہے، ان کے پاس کیا تعلیم ہے، ان کا ایکسیس ٹو انفارمیشن کیا ہے. لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جب تک ہمارے سماج میں یہ جو تقسیم کار کا نظریہ ہے، جس میں ہم خواتین کو جو ہیں وہ ان اکنامک ایکٹیویٹی کے لیے تیار ہی نہیں کرتے. ہمارا جو تقسیم کار کا نظریہ ہے اس میں ہم اور سمجھتے ہیں کہ عورتوں نے صرف گھر سنبھالنا ہے، بچے پیدا کرنا ہے اور ان کو پالنا ہے. لیکن جب اکنامک معاشی ظاہر کے جو پرابلمز آتے ہیں تو اس میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی گھرانہ ایسا نہیں ہے جہاں ایک فرد کی انکم سے آپ اپنا گھر چلا سکیں. تو اس وقت عورتیں بھی، بچے بھی، آپ دیکھیں سب کام کر کے جو ہے وہ اپنی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بلکہ اس میں بھی ان کو کامیابی نہیں ہوتی. تو آبویسلی جن عورتوں کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کو ٹریپ کیا جاتا ہے، جن کو ایک مس انفارمیشن دی جاتی ہے، جو یہ وہ عورتیں ہیں جن کے پاس اس طرح کی سکلز بھی نہیں ہوتی، جیسے ڈومیسٹک سرونٹس ہیں، ان کو کوئی اس طرح کا بہانہ لگا کے کہ ہم آپ کو سعودی عرب میں یا دوسری جگہوں کے اوپر آپ کو وہاں پہ نوکری مل جائے گی. نہ ان کے پاس انفارمیشن ہوتی ہے، نہ ان کے پاس اس طرح کی تعلیم ہے کہ وہ اسیس کر سکے کہ اس کے رسک کیا ہیں. کوئی ایسی یہاں پہ ان کو نہیں معلوم ہے کہ کوئی اس طرح کے جاب بیوروز ہوں جن کی جو باقاعدہ مطلب انڈر لیگل کور کام کر رہے ہوں، اور وہ جن لیبرز کو وہ بھیجتے ہیں ان کی جو پروٹیکشن ہے، سیکیورٹی ہے، جو ان کے رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں. تو ایسا تو نہیں ہوتا، وہ انڈیویجولس کے تھرو جاتی ہیں، پھر ان کے ساتھ جیسا بھی سلوک وہاں پہ ہو تو وہ وہاں پہ خواتین جو ہے وہ ٹریپ ہو جاتی ہیں. اور یہ رجحان ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ بڑھ رہا ہے. گلگت بلتستان سے بہت خواتین کو لے جایا جا رہا ہے. اسپیشلی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ینگ پریٹی گرلز، ان کو اس طرح سے جھانسے دے کر کے نوکری کے جھانسے دے کے جو ہے وہ باہر کے ملکوں میں لے جایا جا رہا ہے، اور وہاں وہ دے اینڈ اپ ان کو جو ہے وہ ایک طرح سے سیکچوئل کو جو ہے وہ فورسفلی انوالو کیا جا رہا ہے. جی خواتین کو ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے. بالکل آپ کی بات درست ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ سزا کا تناسب ان واقعات میں کم کیوں ہے؟ کیا خواتین رپورٹ نہیں کرتی یا پھر پولیس صحیح طریقے سے کیس کو نہیں لڑتی؟ دیکھیں وہ تو دونوں چیزیں ہیں. دیکھیں جو جنڈر بیس کرائمز ہیں، اگر آپ دیکھیں اس کی رپورٹنگ جو ہے نا، ہم وہ کہتے ہیں نا کہ ٹپ آف دا آئس برگ، یعنی کہ جتنا اس کا اسکیل ہے اس کا جو ہے وہ اشر اشیر بھی رپورٹ نہیں ہوتا ہے. اور اس کے نہ رپورٹنگ کرنے کی مختلف وجوہات ہیں. سوشل کلچرل وجوہات بھی ہیں کہ خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ جب لوگوں کو پتہ چلے گا تو وہ بدنام ہو جائیں گی اور ان کی جو ریپوٹیشن خراب ہو جائے گی. ایک سوشل پریشر ہوتا ہے. اور دوسرا ان کو یہ اعتماد بھی نہیں ہوتا کہ اگر وہ لیگل اپنا اس کا راستہ جو ہے عدالت کا یا انصاف کا جو دروازہ اگر وہ کھٹکھٹائیں گی تو ان کو انصاف مل سکے گا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ جو ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم ہے، چاہے جس میں سب سے پہلے ہماری پولیس اور جوڈیشری کا اگر آپ کردار دیکھیں
तो अक्सर औरतों की जो जराइम्स हैं उसमें FIR वो तक वो काटते नहीं हैं। और अगर आप जुडिशरी में केसेस देखें तो उसके अंदर जेंडर बेस्ड क्राइम्स के अंदर जो सजाओं का होना है वो ना होने के बराबर है, यानी कि 0.5% जो है कन्विक्शन रेट है उन मामलात में जहां औरतों के खिलाफ मुख्तलिफ सेक्सुअल क्राइम्स जो है वो हो रहे हैं। तो ना हम जुडिशरी की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, ना हम पुलिस की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं, तो औरतें जो है फिर उनके पास कोई और रास्ता नहीं रहता है, और जिसकी वजह से जो क्रिमिनल्स हैं वो दंदनाते फिर रहे हैं। बिल्कुल यही वजूहात हैं। थैंक यू सो उनको जजा सजा का खौफ नहीं है, सजा जजा का होना चाहिए मामला। और हमारी तो ओवर लेजिस्लेटिव है पूरा मुल्क, उसके बावजूद इम्प्लीमेंटेशन हम देखते नहीं हो पाता। थैंक यू सो मच फरजाना बाई साहबा। हम जाएंगे एक ब्रेक पे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपनी नेक्स्ट स्टोरी के साथ। वेलकम बैक। और चाहते ना चाहते हमें डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र करना पड़ता है और उनकी पॉलिसीज का जिक्र करना पड़ता है, क्योंकि वो आज के काफी सरगर्म नजर आ रहे हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। इंटरनेशनल तबाहकुन एक्शंस ले रहे हैं। मेरे ख्याल से वो ईगोइस्टिक एक्शंस भी कहा जा सकता है उनको। लेकिन अब हमने देखा था कि कुछ अरसा पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सफरी पाबंदियां आयद की थी गैर मुल्की स्टूडेंट्स के ऊपर और गैर मुल्की जो अफराद हैं जो अमेरिका आना चाहते हैं उनके ऊपर। तो अब हुआ ये कि आलमी इदारा सेहत ने पाकिस्तान पर आयद मशरूत आलमी सफरी पाबंदियों में 3 माह की तौसी कर दी है। WHO का कहना है पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वालों की पोलियो वैक्सीनेशन लाजमी होगी। और एलामी में यह भी कहा गया है कि WHO इमरजेंसी कमेटी बराए पोलियो का इजलास 6 मार्च को हुआ जिसमें पाबंदियों में तौसी की सिफारिश की गई। एलामी में यह भी कहा गया कि अफगानिस्तान में पोलियो वैक्सीन से महरूम बच्चे पाकिस्तान के लिए खतरा हैं। बेघर मुहाजिरीन की नकलो हमल से पोलियो वायरस फैल रहा है। पाक अफगान हुकूमत ने बैक वक्त इंसदादे पोलियो मुहिम चलाएं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो वायरस के आलमी फैलाव के लिए बदस्तूर खतरा है। पाकिस्तान पोलियो के हसास इलाकों में मौसर मुफाहमत का इनेकाद यकीनी बनाए। पाक अफगान पोलियो वायरस मुंतकिली जनूबी KP और कोयटा ब्लॉक से हो रही है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पोलियो के हवाले से एक दूसरे के लिए खतरा है। दोनों ममालिक के मजीद असला पोलियो वायरस से मुतासर हो रहे हैं। तो पाक अफगान क्रॉसिंग पॉइंट जो है उसको काफ़ी हाईलाइट किया और हम कितनी बार ये मेंशन कर चुके हैं कि इस पर ज़रूर गौर करना चाहिए कि ये क्यों पोलियो का मर्ज यहाँ से ख़त्म नहीं हो रहा है। एक तो ये बहुत सारे पेरेंट्स कोऑपरेट नहीं करते हैं, तो उसके लिए जितनी आगाही जितनी अवेयरनेस हो वो क्रिएट करने की जरूरत है। टैरिफ के हवाले से बात कर रहे थे, सफरी पाबंदियों के हवाले से बात कर रहे थे। अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती कशीदगी अभी भी बरकरार है। ट्रंप टैरिफ पर चीनी सदर का पहला बाज़ाब्ता रद्द अमल आ गया है और शी जिनपिंग जो कि चीनी सदर हैं वो ये कहते हैं कि चीन ब्लैकमेल नहीं होगा, किसी भी दबाव से खौफसदा नहीं है। चीन की जानिब से जवाबी टैरिफ और सख्त मौकफ के बाद अमेरिकी सदर ने बड़ा यू टर्न भी ले लिया है, जिसके बाद उन्होंने ये खबर भी सामने आई कि जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो चीन से दरामद की जा रही हैं उन पर टैरिफ नहीं होगा। चले जी, तो हम देख लेते हैं। अब ज़ाहिर है ये 2 बड़ी कंट्रीज हैं, इसके दरमियान में जो बाकी कंट्रीज के साथ हुआ जिनमें हम भी शामिल हैं, यहाँ इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान की मैशत पे। साबिक चेयरमैन एप्टिमा आसिफ इनाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आसिफ साहब, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा अमेरिका की और चीन की जब हम बात करते हैं GDP की मैशत की, ज़ाहिर है उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, लेकिन ये जो जंग दोनों मुल्कों के दरमियान चल रही है इसमें पाकिस्तान की मैशत पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये तो इन्होंने एक तो टैरिफ सारों पे लगाए और अब जो इन्होंने 3 महीने की एग्जेम्पशन दी है उससे वो टैरिफ 20% सब पे आ गया। और जो इलेक्ट्रॉनिक्स पे भी इन्होंने जो चाइना को रिलीफ दी है वो भी 20% टैरिफ पे आ जाएगा और 0 तो नहीं हुआ है वो भी। अब पाकिस्तान की पोजीशन इस लिहाज से सबसे बेहतर है कि हमारा उनके साथ है ट्रेड सरप्लस अबाउट कोई तकरीबन $5.5 बिलियन का। तो 5.5 में से जो की एक्सपोर्ट है हमारी और इंपोर्ट हमारी तकरीबन $1.2 बिलियन है, जिसमें हमारी तकरीबन 40% जो है इंपोर्ट वो कॉटन है। तो कॉटन की इंपोर्ट अगर हम बढ़ा लेते हैं तो हम उन्हें आसानी से कन्विंस कर सकते हैं कि जी हम आपकी इतनी कॉटन लेते हैं, विच इज ऑलरेडी 25% ऑफ देयर क्रॉप। और हमारी आपको पता है कि कॉटन तो इंडस्ट्री लग गई थी तो उसके बाद डेफिशिएंट ही रहे हैं हम गुज़िश्ता 30-40 साल में। तो ये बड़ा इजीली $1 बिलियन की हम कॉटन उनसे ले सकते हैं। ट्रू। अच्छा, एक तरफ आसिफ साहब चीन जैसा दोस्त है, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ बड़े अच्छे तजारती ताल्लुकात भी हैं, पाकिस्तान के थे। इन हालात में पाकिस्तान किस तरीके से बैलेंस डेवलप करेगा, तवाज़ुन कैसे बरकरार रखेगा? जी बिल्कुल, देखिए इसमें चाइना से तो हम कॉटन मंगाते नहीं है, तो अगर हम बजाय इसके कि अफ्रीका और ब्राजील से कॉटन लेने के
वो अमेरिका से ले लेंगे, उनको इसमें फेवर कोई सोल्यूशन ऐसा निकाल दें और अपना डेफिसिट कम कर लें, सोयाबीन ले लें, तो वो कोई चाइनीज की प्रोडक्ट नहीं है। चाइना का मसला सिर्फ ये है कि EFS में जो है वो हमारी तकरीबन कोई $6 बिलियन की इंपोर्ट हो गई है, यानी हमारा जो 5 बिलियन की US की एक्सपोर्ट है उसके बराबर हम अब सेकेंडरी इंपोर्ट अपनी इंडस्ट्री बंद करके इंपोर्ट कर रहे हैं। इसमें बहुत बड़ी स्पाइक आई है। जब बजट के अंदर इसके अंदर एनॉमली आई तो उसके बाद ये तकरीबन कोई 100% 150% ग्रोथ हो गई है। वो तो हमें हर हाल में चेक करना है, ठीक है, क्योंकि कॉटन कंज्यूम करने के लिए मिलों का होना जरूरी है। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आसिफ इनाम साहब, हमारे साथ है, इस इशू पर बात कर रहे थे और जाहिर है इस पर मजीद भी बात की जा सकती है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इस तरह के काम करते ही रहेंगे। चलें जी, अब हम आपसे मांगेंगे इजाजत। मुलाकात होगी आपसे कल। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।